السلام علیکم لسنرز، آئیے سنتے ہیں اردو فکشن کے جانے پہچانے نام اظہر نعمانی کی ایک نئی کرائم اسٹوری جس کا عنوان ہے لوہے کی کاٹ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ چودھری شفیق احمد کے والد مرحوم چودھری رفیق احمد اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے اتنی وسیع جائیداد، باغات اور زمینیں چھوڑ گئے تھے کہ اگر وہ چاہتے تو نہ صرف خود بلکہ ان کی آنے والی نسلیں بھی بغیر کوئی ذریعہ معاش اختیار کیے گھر بیٹھ کر آرام و چین کی زندگی بسر کر سکتے تھے۔ مگر شفیق احمد کا خیال تھا کہ دولت بے شک ایک بڑی طاقت ہے، لیکن اس طاقت کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب اس کی پشت پر حکومت کی قوت بھی ہو، اور یہ قوت سول سے زیادہ فوجی عہدوں کے ساتھ آتی ہے۔ اس لیے تمام عزیز و اقارب کے منع کرنے کے باوجود چودھری شفیق نے فوج میں کمیشن لے لیا، اور یہ ان کے مزاج کی نمایاں خصوصیت تھی۔ والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کے باعث ان کی پرورش بڑے ناز و نعم اور لاڈ پیار کے ماحول میں ہوئی تھی۔ کچھ خصوصیات دولت مند گھرانوں کے لاڈلے فرزندوں میں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں، مثلاً بد مزاجی، ضدی پن، غرور وغیرہ وغیرہ۔ وہ بھی چودھری خاندان کے اس نونہال میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ چنانچہ شفیق احمد جس طرح بچپن سے اب تک ہر معاملے میں اپنی منمانی کرتے رہے تھے، آرمی جوائن کرنے کے سلسلے میں بھی انہوں نے کسی کے احتجاج کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ منمانی کرنے کے سلسلے میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی جیت انہوں نے ایک حسین بیوی کی صورت میں حاصل کی تھی۔ سرینا کافی دور کے رشتے سے شفیق احمد کی چچا زاد بہن تھی، ایک غریب خاندان کی پڑھی لکھی ہوشیار سمجھدار لڑکی، جس کی منگنی اس کے خالہ زاد بھائی مشرف کے ساتھ ہو چکی تھی۔ قدرت کی ستم ظریفی سے وہ ایک بار اپنے والدین کے ساتھ چودھری صاحب کے گھر میں آئی تھی۔ شفیق احمد نے اسے دیکھا اور طے کر لیا کہ شادی کریں گے تو صرف اسی لڑکی سے کریں گے، ورنہ ساری عمر زندگی بھر کنوارے رہیں گے۔ بڑے چودھری صاحب کے لیے یہ فیصلہ بڑا تکلیف دہ ثابت ہوا۔ ان کا خیال تھا کہ جب وہ اپنے اکلوتے بیٹے کا پیغام دیں گے تو زرینہ کے والدین، بلکہ غریب والدین، خوشی سے اچھل پڑیں گے، اور وہ یقیناً اچھل پڑتے اگر انہوں نے پہلے ہی بیٹی کی منگنی نہ کر دی ہوتی۔ بہت افسوس کے ساتھ انہوں نے معذرت کر لی کہ مشرف کے والدین کو دی ہوئی زبان سے پلٹ نہیں سکتے۔ بڑے چودھری صاحب کے لیے یہ انکار بڑا توہین آمیز تھا، اور وہ اس کا انتقام بھی لے سکتے تھے، مگر بیٹے کی ضد سے مجبور تھے۔ ان کا خاندان پہلے ہی سے بچوں کے معاملے میں کچھ زیادہ خوش نصیب نہیں تھا۔ بے شک دوسری بیوی سے بھی اولاد ہوئی تھی، مگر وہ لڑکی تھی۔ اب اگر شفیق کنوارا رہ گیا تو اس کا مطلب تھا کہ شفیق کے بعد ان کے خاندان کا کوئی نام لیوا باقی نہ رہے گا۔ چنانچہ انہوں نے اسے اجازت دے دی کہ وہ جس طرح چاہے زرینہ کو حاصل کر لے۔ شفیق نے جاگیرداروں کے پرانے ہتھ کنڈوں سے کام لیا۔ جس دن زرینہ اور مشرف کی شادی ہونے والی تھی، اپنے آدمیوں کے ذریعے دولہا کو غائب کر دیا، اور پھر اس وقت تک اس بیچارے کا کوئی پتہ نہیں چلا جب تک زرینہ دلہن بن کر چودھری کی شاندار کوٹھی میں نہیں آ گئی۔ بڑے چودھری صاحب کو پوتے کی بڑی آرزو تھی، مگر شادی کے دوسرے سال وہ اس خواہش کو دل میں لیے ہی رہائے ملک عدم ہو گئے۔ ان کے انتقال کے چند ماہ کے بعد شفیق کی والدہ بھی سدھار گئیں۔ سوتیلی ماں پہلے ہی آنجہانی ہو چکی تھیں، اور اگر ان کی موت کے سلسلے میں ہونے والی سرگوشیوں پر یقین کیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ بڑی چودھرائن نے انہیں زہر دلوا دیا تھا۔ اس کشیدہ پس منظر کے ساتھ ظاہر ہے کہ سوتیلی بہن رخسانہ کے ساتھ بھی شفیق احمد کے تعلقات کچھ بہتر نہ تھے، لیکن اپنی ماں کے مرنے کے بعد وہ اسے منا کر اپنے ساتھ کوٹھی لے آئے، اور تب سے وہ وہیں رہائش پذیر تھی۔ 2 سال کے عرصے میں شفیق احمد ترقی کر کے کیپٹن سے میجر کے عہدے تک پہنچ گئے، اور تب انہیں ایک پڑوسی ملک سے جنگ کے موقع پر مشقی محاذ پر بھیج دیا گیا۔ قسمت کو یوں ہی منظور تھا، اگرچہ دشمن کو شکست اٹھا کر بھاگنا پڑا، لیکن جو افسر
اور جوان اس لڑائی میں کام آئے یا لاپتہ ہو گئے، ان میں میجر شفیق احمد بھی شامل تھے۔ سپتمبر کی ایک اداس شام کو آرمی ہیڈ کوارٹر سے ایک آفیسر خصوصی پیغام اور اظہار تعزیت کے لیے چودھری بلا پہنچا اور چودھری صاحب کے بارے میں بتایا۔ جو پیغام بھیجا گیا تھا اس میں واضح طور پر تحریر تھا کہ میجر شفیق جنگ کے دوران لاپتہ ہو گئے ہیں، خدا کرے کہ وہ زندہ ہوں، مگر حالات و شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شہید ہو چکے ہیں، نہ صرف اس لیے کہ جنگ کے بعد دشمن سے جن قیدیوں کو تبادلہ ہوا ان میں وہ شامل نہیں تھے، بلکہ اس لیے بھی کہ ایک بہت بری طرح مسخ لاش پر ان کی لاش کا شبہ ہوتا تھا۔ وہ لاش دوسرے شہیدوں کے ساتھ وہیں دفن کر دی گئی تھی۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ چودھری شفیق احمد کی موت سے گھر کے افراد کو دکھ ضرور ہوا، مگر کسی بڑے نقصان کا احساس کرنے والوں میں گھر کے اندر سے زیادہ باہر کے عزیز شامل تھے، اور وہ بھی اس لیے کہ ان کے خیال میں اگر چھوٹے چودھری زندہ رہتے تو اپنے چچاؤں یا تایاؤں اور ان کی اولاد کے لیے ضرور کچھ کرتے، سادہ نہ صحیح تو وصیت نامے میں ہی جائیداد کا کوئی حصہ لکھ جاتے، مگر اب تو بیوی اور سوتیلی بہن پوری جائیداد ہضم کر کے بیٹھ جائیں گی۔ سوئم کے موقع پر دور و قریب کے سبھی رشتہ دار بظاہر تعزیت دینے اور اظہار ہمدردی کرنے، مگر بباطن یہ معلوم کرنے کے لیے بھی جمع ہوئے کہ آیا شفیق احمد نے کوئی وصیت نامہ چھوڑا ہے یا نہیں، اور اگر نہیں تو ان کی بیوہ سرینہ خاتون اور بہن رخسانہ بیگم جائیداد کی تقسیم کے بارے میں کیا خیالات رکھتی ہیں۔ انہیں اپنے اندازے میں مایوسی نہیں ہوئی۔ قرآن خوانی اور فاتحہ کے بعد جب دوسرے مہمان رخصت ہو گئے تو مرحوم کے دوست اور قانونی مشیر نوشاد علی نے اعلان کیا کہ چودھری شفیق احمد نے ایک وصیت تحریر کی تھی جس کے ذریعے وہ اپنی جملہ املاک کو تقسیم کر گئے ہیں، اور یہ وصیت نامہ جو سردست بینک کے لاکر میں محفوظ ہے 10ویں کی فاتحہ کے بعد تمام عزیزوں کے سامنے پڑھا جائے گا۔ اس اعلان نے جہاں گھر سے باہر کے عزیزوں میں ایک نئی امید پیدا کر دی، وہیں گھر کے اندر کے افراد کو فکر و تشویش میں مبتلا کر دیا۔ سرینہ خاتون کو مال و دولت کی زیادہ چاہ نہ تھی، لیکن ان کا نظریہ تھا کہ شفیق احمد نے انہیں تقریباً زبردستی حاصل کر کے جو زیادتی کی ہے اس کا کچھ نہ کچھ کفارہ تو ہونا چاہیے۔ دوسری طرف رخسانہ کا معاملہ بھی الجھا ہوا تھا۔ ہر چند کے شفیق احمد اسے اپنی کوٹھی میں لے آئے تھے، مگر رخسانہ نے ان کے چشم و ابرو کے اشارے پر زندگی بسر کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ اپنے کالج کے ساتھی جاوید سے شادی کی خواہش مند تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کی مرحومہ والدہ نے اس رشتے کی اجازت دے دی تھی، اور بڑے چودھری صاحب کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ جاوید ہر اعتبار سے ایک قابل نوجوان تھا۔ انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسے ایئر فورس میں کمیشن مل گیا تھا۔ ملک میں تربیت مکمل کرنے کے بعد اسے مزید اعلیٰ تعلیم و تربیت کے لیے امریکہ بھیجا جانے والا تھا۔ اس طرح جب وہ واپس آئے گا تو ایک شاندار مستقبل کا مالک ہوگا، لیکن شفیق احمد نے اس شادی کی اجازت دینے سے صاف انکار کر دیا تھا، اور وہ کئی مرتبہ کھلے الفاظ میں کہہ چکے تھے کہ رخسانہ نے جاوید سے شادی کی تو اسے جائیداد میں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی۔ چنانچہ رخسانہ کو پورا اندیشہ تھا کہ اگر شفیق احمد کو وصیت نامہ لکھنے کی مہلت مل گئی تھی تو یقیناً انہوں نے اسے ورثہ میں شامل نہیں کیا ہوگا۔ سوئم کے دوسرے دن نوشاد علی نے رخسانہ کو فون کیا۔ کیا آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے آفس آ سکتی ہیں؟ کیا بات ہے؟ رخسانہ نے چونک کر پوچھا۔ بہت ضروری کام ہے۔ فون پر نہیں بتا سکتے؟ نہیں۔ اچھی بات ہے، میں آ جاؤں گی۔ آ جاؤں گی نہیں، 1 گھنٹے کے اندر پہنچو، ورنہ کوئی بڑا نقصان پہنچ جائے تو بھی شکایت مت کرنا، نوشاد علی نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس انداز میں طلبی پر رخسانہ کو فطری طور پر تجسس ہوا، اور وہ 1 گھنٹے کی بجائے نصف گھنٹے میں وکیل صاحب کے دفتر پہنچ گئی۔ نوشاد اسے دیکھ کر فتح مندانہ انداز میں مسکرایا۔ وقت کی بات ہے، اس نے کہا،
تم جو کبھی 2-4 باتوں سے زیادہ گفتگو کرنے کی روادار نہ تھیں، آج میری طلبی پر 5 میل کا فاصلہ طے کر کے میرے دفتر آئی ہو۔ مطلب کی بات کرو، رخسانہ نے تیکھے لہجے میں کہا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر تم چاہو میں مسز چودھری سے بات کر لوں گا، جن کے پاس وقت ہی وقت ہے، اور اس لمحے جس کے پاس وقت ہے کل اسی کے پاس دولت بھی ہوگی۔ رخسانہ نے تیز نظروں سے نوشاد کو گھورا، پھر ایک گہری سانس لے کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ بولو، کیا بکواس کرنا چاہتے ہو؟ لینگویج پلیز۔ نوشاد مسکرایا۔ فرمائیے، کیا ارشاد ہے؟ مجھے کیوں بلایا ہے؟ رخسانہ نے دوسری گہری سانس لی۔ صرف ایک سوال پوچھنا ہے۔ پوچھو۔ چودھری شفیق احمد کی جائیداد کا نصف حصہ چاہیے یا نہیں؟ کیا اس کا انحصار میری مرضی پر ہے؟ بالکل۔ وہ کس طرح؟ شفیق نے شادی کے وقت ایک وصیت نامہ سرینا کو خوش کرنے، یا یوں کہو کہ اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے لکھا تھا، جس میں کچھ تھوڑی سی تقسیم کے بعد سرینا کو تمام املاک اور زر نقد کا وارث قرار دے دیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ سنگ دل آدمی یہی کرے گا۔ جلد بازی مت کرو، پوری بات تو سن لو۔ نوشاد نے بات کاٹی۔ یہ وصیت نامہ آج بھی میرے پاس محفوظ ہے، اگرچہ دوسرا وصیت نامہ لکھواتے وقت شفیق نے اسے ضائع کرنے کی ہدایت کر دی تھی۔ دوسرا وصیت نامہ؟ رخسانہ نے چونک کر پوچھا۔ جی محترمہ، نوشاد نے جواب دیا، جو شفیق نے جنگ پر جانے سے پہلے لکھوایا تھا۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ رخسانہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ اس کے مطابق جائیداد کا 1/4 باقی عزیزوں میں اور 3/4 مسز چودھری اور تمہارے درمیان برابر تقسیم کیا جانا ہے۔ کسی شرط کے بغیر؟ ہاں، کسی شرط کے بغیر، نوشاد نے جواب دیا۔ لیکن وصیت نامہ لکھنے والا چلا گیا، اس کا نفاذ میرے ہاتھ میں ہے، اور میری ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ تمہیں 1 ہفتے کے اندر اندر مجھ سے شادی کرنا ہوگی، نوشاد نے کہا۔ 10ویں کی فاتحہ سے پہلے، جب تمہیں وصیت نامے کا اعلان کرنا ہے۔ ظاہر ہے اتنی بات تو تمہیں بھی سمجھ لینی چاہیے۔ اس سے قطع نظر کہ خاندان میں کوئی اس شادی سے خوش نہ ہوگا، ابھی شفیق بھائی کا 40واں بھی نہیں ہوا۔ لوگ ہمیں شبے کی نظر سے بھی دیکھنے لگیں گے۔ وصیت نامے کے اعلان سے پہلے شادی ہوئی تو یہی سمجھا جائے گا کہ پس پردہ کوئی سازش کار فرما ہے۔ تم نے اس امکان پر غور کیا؟ نوشاد نے چند لمحے اس پہلو پر غور کیا۔ بات کسی نہ کسی حد تک سچی تھی۔ تب پھر تمہیں مجھ سے شادی کا تحریری وعدہ کرنا ہوگا کہ 40ویں کے فوراً بعد مجھ سے شادی کر لو گی۔ میرے حصے میں کتنی جائیداد آئے گی؟ جائیداد کی تفصیل وصیت نامے میں تحریر ہے، نوشاد نے جواب دیا، لیکن میرے اندازے کے مطابق اس کی مالیت 10 لاکھ روپے سے کم نہ ہوگی۔ 10 لاکھ؟ رخسانہ نے حیرت سے کہا۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اب بولو، کیا کہتی ہو؟ مجھے سوچنے کا موقع دو۔ اس دفتر سے باہر قدم نکالنے تک تمہیں سوچنے کا پورا موقع حاصل ہے، نوشاد نے کہا۔ یہاں سے گئیں اور موقع بھی ہاتھ سے گیا۔ تمہارے جاتے ہی میں مسز چودھری کو فون کروں گا، اسی پیشکش کے ساتھ؟ رخسانہ کے لہجے میں طنز تھا۔ نہیں، میں ان سے نہیں، تم سے محبت کرتا ہوں۔ ان سے میرا مطالبہ 5 لاکھ روپے کا ہوگا، جو وہ بڑی آسانی سے منظور کر لیں گی۔ میں پولیس میں رپورٹ کر دوں تب؟ کچھ ثابت نہیں کر سکو گی۔ کوئی اس وصیت نامے کے وجود سے واقف نہیں، اور وہ کہاں رکھا ہے یہ صرف میں جانتا ہوں۔ پولیس نے تلاشی لی تو صرف پہلا وصیت نامہ ملے گا، اور سب لوگ بچوں چرا اسے تسلیم کر لیں گے۔ تم جانتی ہو کہ خاندان میں کسی کو تم سے کوئی خصوصی ہمدردی نہیں ہے۔ رخسانہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ تقریباً 10 منٹ تک بالکل خاموش بیٹھی، اپنے خیالات میں گم رہی۔ اچھی بات ہے، آخر اس نے تیسری گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ مجھے تمہاری شرط منظور ہے، لیکن تمہیں اس بلیک میل سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تم جانتے ہو کہ میں جاوید کو پسند کرتی ہوں۔ تم شادی کے بعد بھی اس کی جگہ حاصل نہ کر سکو گے۔ میرا یہ خیال نہیں۔ جذباتی محبت عملی محبت سے بہت مختلف ہوتی ہے، نوشاد نے جواب دیا۔ بہرحال اسی کی فکر
مجھے ہونی چاہیے۔ تم تو مجھ سے شادی کرنے کا تحریری اقرار نامہ ان الفاظ میں لکھ دو جو میں بولتا جاؤں، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گا۔ اس نے رائٹنگ پیڈ اور قلم رخسانہ کے سامنے رکھ دیا۔ بولو۔ رخسانہ قلم اور پیڈ سنبھالتے ہوئے بولی، مجھے کیا لکھنا ہے؟ 10ویں کے فاتحہ کے دوسرے دن نوشاد نے سب کو کوٹھی میں جمع ہونے کی دعوت دی، اور جب وہ سب آ گئے تو اس نے دوسرا وصیت نامہ پڑھ کر سنایا، جس کی شرائط بالکل وہی تھیں جو اس نے رخسانہ کو بتائی تھیں۔ کچھ لوگوں کو، خاص طور سے زرینہ کو، اس وصیت نامے سے حیرت ضرور ہوئی، لیکن وصیت نامہ ہر اعتبار سے مکمل اور قانون کے تمام تقاضوں پر پورا اترتا تھا۔ سب لوگ اسے قبول کرنے کے لیے مجبور تھے، نیز چونکہ سب ہی اپنا حصہ جلد سے جلد وصول کرنا چاہتے تھے، اس لیے اسی نشست میں تقسیم بھی عمل میں آ گئی، جس کے مطابق قانونی کاغذات نوشاد نے پہلے ہی تیار کر رکھے تھے۔ اس کارروائی میں صبح سے دوپہر ہو گئی۔ دوپہر کا کھانا کھا کر تمام عزیز رخصت ہو گئے۔ تب سرینہ، رخسانہ اور نوشاد ڈرائنگ روم میں اکٹھے ہوئے۔ اب آپ لوگوں کا آئندہ کا کیا پروگرام ہے؟ نوشاد نے پوچھا۔ اس بارے میں آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، رخسانہ نے جواب دیا۔ جائیداد اور زمینوں کی دیکھ بھال کا کام جس طرح ہو رہا ہے اور جو لوگ کر رہے ہیں وہی کرتے رہیں گے۔ آپ کے فرائض کا جس حد تک تعلق تھا وہ آپ نے بڑی خوش اسلوبی سے ادا کر دیے ہیں۔ ہم سب آپ کی شکر گزار ہیں۔ سر دست مجھے بھی موجودہ انتظام میں کوئی تبدیلی نہیں کرنا ہے، سرینہ نے کہا، کم از کم 40ویں کی فاتحہ تک۔ لیکن ظاہر ہے کہ جائیداد کی تقسیم کے بعد اسے کسی ایک نظم کے تحت نہیں رکھا جا سکتا، اس لیے آئندہ کے پروگرام کے بارے میں مجھے آپ سے کچھ مشورہ کرنا ہے۔ اس کے لیے میں خود ہی آپ کے دفتر آ جاؤں گی۔ بہت بہتر بیگم صاحبہ، نوشاد نے جواب دیا۔ میری خدمات آپ دونوں کے لیے ہر وقت حاضر ہیں، بلکہ میری خواہش ہے کہ اس خاندان کا بہی خواہ ہونے کی حیثیت سے مجھے اس کا موقع ضرور دیا جائے۔ آپ جب چاہیں میرے دفتر آ سکتی ہیں یا ایک فون کر کے مجھے بلا سکتی ہیں۔ سر دست اب اجازت چاہوں گا۔ 40ویں کی فاتحہ تک سبھی بڑے صبر و سکون سے انتظار کرتے رہے، اور جیسے ہی یہ مدت اختتام پذیر ہوئی، سب سے پہلے سرینہ نے مشرف کو بلا کر، جس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی، اپنے حصے کی جائیداد کا نظم اسے سونپ دیا، جس کے لیے تمام قانونی امور نوشاد کی زیر نگرانی انجام دیے گئے۔ مشرف نے تمام دیہی زمینیں فروخت کر کے بجلی کی مختلف اشیاء تیار کرنے کی ایک فیکٹری قائم کر دی، اور اس فیکٹری کی پہلی سالگرہ پر، جبکہ اس کی کاروباری صلاحیت پہلے سے دگنی ہو چکی تھی، سرینہ نے مشرف سے شادی کر لی۔ نوشاد کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ زرینہ اپنے حصے کی جائیداد یا خود اپنا کیا کرتی ہے، اسے تو رخسانہ سے مطلب تھا، مگر یہاں اسے اپنی توقعات میں شدید مایوسی ہوئی۔ رخسانہ اسے اس وقت تک مختلف ہیلوں سے ٹالتی رہی جب تک جاوید نے اپنی ٹریننگ کا ایک حصہ مکمل نہ کر لیا۔ اس کے بعد، اس سے پہلے کہ اسے دوسرے مرحلے کے لیے 2 سال کے لیے امریکہ بھیجا جاتا، اس نے اپنی اور جاوید کی منگنی کا اعلان کر دیا۔ ظاہر تھا کہ اس اعلان کو نوشاد نے بڑے غم و غصے سے سنا اور دوسرے دن ہی کوٹھی پر پہنچ گیا۔ کوٹھی دوسرے وصیت نامے کی روح سے سرینہ اور رخسانہ دونوں کی مشترکہ ملکیت قرار دی گئی تھی۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، رخسانہ نے بڑے طنزیہ مسکراہٹ سے نوشاد کا استقبال کیا۔ تو یہ ہے تمہارا اصلی روپ؟ نوشاد نے تیزی سے کہا۔ ہاں، جس طرح وہ تمہارا اصلی روپ تھا، جواب ملا۔ تم سمجھتی ہو کہ میرے ساتھ شادی کا تحریری وعدہ کرنے کے بعد آسانی سے جاوید سے شادی کر سکو گی؟ اگر کر لوں گی تو تم میرا کیا بگاڑ لو گے؟ میں وہ تحریر جاوید کو دکھا کر کہوں گا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، جس کا ثبوت یہ تحریری وعدہ ہے۔ اس کی ضرورت نہیں، میں جاوید کو پہلے ہی تمام صورتحال بتا چکی ہوں، رخسانہ نے جواب دیا، اور وہ جانتے ہیں کہ میں نے وہ تحریر تمہیں صرف وقتی طور پر ٹالنے اور اپنا جائز حصہ حاصل کرنے کے لیے لکھی تھی، اس میں میری رضامندی شامل نہیں تھی۔ نوشاد ایک لمحے کے لیے خاموش رہ گیا، غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ یہ تم اپنے حق میں اچھا نہیں کر رہی ہو رخسانہ،
اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، میں تمہیں اور جاوید کو تباہ کر سکتا ہوں۔ کس طرح؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ رخسانہ نے جیسے منہ چڑھایا۔ تم وہ تحریر کسی کو دکھا نہیں سکتے، قانونی اعتبار سے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اگر تم نے ایسی کوئی کوشش بھی کی تو پھر میں تمہاری بددیانتی کا بھانڈا پھوڑ دوں گی اور دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ تم نے کس طرح اپنے مرحوم دوست کے وصیت نامے کو اپنی ذاتی خواہش کے لیے استعمال کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے رخسانہ بیگم، نوشاد نے گہری سانس لی، اس وقت تم چکنی مچھلی کی طرح میری گرفت سے نکل گئی ہو، مگر یاد رکھو میں ہر قسم کا شکار کھیل سکتا ہوں اور جس چیز کو حاصل کرنا چاہوں حاصل کر کے دم لیتا ہوں۔ تم سے جو ہو سکے کر لینا، رخسانہ نے بے پرواہی سے کہا۔ تمہارے خاموش بیٹھ جانے اور شرافت کا ثبوت دینے کی توقع تو مجھے پہلے بھی نہیں تھی، مگر ایک بات تم بھی یاد رکھو، ماننے والے سے بچانے والا بہت عظیم ہے۔ مجھے خدا کی رحمت سے امید ہے کہ تم میرا یا جاوید کا بال بھی پیکا نہیں کر سکو گے، کیونکہ ہم حق پر ہیں۔ اور اب دفع ہو جاؤ، آئندہ مجھے تمہاری صورت نظر نہ آئے۔ اگر کوٹھی کے اس حصے میں جو میرے پاس ہے تم نے قدم رکھنے کی کوشش کی تو چوکیدار سے کہہ کر تمہاری وہ مرمت کرواؤں گی کہ زندگی بھر یاد رکھو گے۔ 2 سال بڑی خاموشی سے گزر گئے۔ اس دوران میں مشرف اور سرینا بڑی خوشگوار ازدواجی زندگی گزارتے رہے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بے حد خوش تھے۔ مشرف محبت کے علاوہ کاروبار میں بھی بے حد کامیاب رہا۔ بجلی کے سامان کے علاوہ اس نے ریڈیو اور ٹرانسسٹر بھی بنانا شروع کر دیے۔ 5 لاکھ روپے سے کاروبار شروع کیا تھا، مگر اب اس کا کل سرمایہ 25 لاکھ روپے سے تجاوز کر چکا تھا۔ دوسری طرف رخسانہ صبر و سکون سے جاوید کی واپسی کا انتظار کرتی رہی۔ اسے نوشاد کی طرف سے ہر قسم کی شرارت کی توقع تھی، جس میں جائیداد کو نقصان پہنچانے کی کوشش سے لے کر ذاتی خطرات بھی شامل تھے۔ اسے اندیشہ تھا کہ وہ اس پر زبردستی قابو پانے کی کوشش کرے گا، اس لیے وہ کئی مہینوں تک تنہا گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتی رہی۔ مگر اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب نوشاد کی طرف سے کسی قسم کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، اور 2 سال بڑے امن و سکون سے گزر گئے۔ اتنا ہی نہیں، جب جاوید کے واپس آنے کی اطلاع ملی اور یہ بھی طے پا گیا کہ آنے کے بعد جیسے ہی اس کی پہلی پوسٹنگ ہوگی وہ دونوں شادی کر لیں گے، تب ایک دن رخسانہ کو نوشاد کا فون ملا۔ مبارک ہو، جاوید واپس آ رہا ہے۔ کون بات کر رہا ہے؟ رخسانہ نے ہر چند اس کی آواز پہچان لی تھی، پھر بھی بات ایسی کہی گئی تھی جو ناقابل یقین تھی۔ ٹھیک ہے رخسانہ بیگم، میں شاید اس قابل بھی نہ تھا کہ تم میری آواز بھی یاد رکھ سکو۔ کون؟ وکیل صاحب؟ اس طنزیہ لہجے کی ضرورت نہیں، میں چاہتا تو 2 سال میں بہت کچھ کر سکتا تھا، لیکن میں خاموش رہا اور اب بھی صرف مبارکباد دینے کے لیے فون کیا ہے، کیونکہ سننے میں آیا ہے کہ جاوید کی واپس آتے ہی تم دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ رخسانہ حیرت زدہ تھی، اور اگر یہ الفاظ خلوص سے کہہ رہے ہو تو مجھے اس مبارکباد سے خوشی بھی ہوگی۔ میں تمہاری خواہش تو دل سے نہیں نکال سکتا رخسانہ بیگم، کیونکہ تم جس طرح دل کے ہاتھوں مجبور ہو میں بھی مجبور ہوں، نوشاد نے جواب دیا۔ لیکن میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ تم دونوں کے راستے میں نہ آؤں۔ یہ بھی بہت ہے، رخسانہ نے کہا، اور اس کے لیے میں ایک بار پھر تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ میں ایک درخواست ضرور کروں گا۔ وہ کیا؟ یہ کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر اگر تمہیں کبھی بھی کسی مددگار کی ضرورت محسوس ہو تو مجھے ضرور یاد کرنا، تمہارے کام آ کر مجھے خوشی ہوگی۔ پیشکش کا شکریہ، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہم لوگ تمہارے بغیر بھی زندگی گزار لیں گے۔ جیسے تمہاری مرضی۔ اچھا، خدا حافظ۔ رخسانہ کا خیال تھا کہ تنگ آ کر اسے ریسیور رکھنا پڑے گا، اس لیے وہ دفتن ہینگ اوور سے بھی حیران ہوئی، لیکن اسے علم نہیں تھا کہ تقدیر ایک بار پھر نوشاد کو اس کے راستے میں لانے والی ہے۔ ابتدائی چند ماہ کی علیحدگی کے بعد سرینا نے اپنے مخلصانہ طرز عمل سے رخسانہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ بے شک وہ اپنے اپنے حصے میں الگ رہیں، مگر کیا نقصان ہے اگر دونوں کا کھانا پینا ساتھ ہو؟
مشرف بھی بہت خوش اخلاقی اور ملنسار طبیعت کا مالک تھا۔ رخسانہ انکار نہ کر سکی اور تب سے ان کا ناشتہ کھانا ایک ساتھ ہوتا تھا۔ اس دن بھی وہ دوپہر کا کھانا ایک ساتھ کھا رہے تھے کہ ڈاکیے نے 2 رجسٹرڈ لفافے لا کر دیے۔ ایک سرینا کے نام تھا اور ایک رخسانہ کے نام۔ پہلی حیرت لفافوں پر لکھا ہوا پتہ دیکھ کر ہوئی۔ سرینا کو مسز چودھری شفیق احمد کے نام سے مخاطب کیا گیا تھا اور طرز تحریر بھی آنکھوں کو جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ سرینا نے جلدی سے ریٹرن ایڈریس دیکھنے کے لیے لفافہ الٹا اور نام پڑھتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہاں چودھری شفیق احمد کا نام اور کھٹمنڈو نیپال کے ایک ہوٹل کا پتہ لکھا تھا۔ اس کے ہاتھ سے لفافہ گر گیا۔ کچھ ایسی ہی کیفیت رخسانہ کی بھی ہوئی۔ کیا بات ہے؟ مشرف نے گھبرا کر پوچھا۔ کس کا خط ہے؟ سرینا نے بغیر کچھ کہے لفافہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ مشرف نے لفافہ دیکھا۔ اف میرے خدا، یہ تو شفیق کا خط معلوم ہوتا ہے، اس کے منہ سے نکلا۔ اس نے جلدی سے لفافہ چاک کیا۔ اندر ایک سفید کاغذ پر بڑی مختصر سی تحریر تھی۔ ڈیئر سرینا، میں تمہیں کوئی شوق پہنچانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے یہ مناسب سمجھا کہ خود پہنچنے سے پہلے تمہیں خط لکھ دوں تاکہ اس مسرت کے رد عمل پر تم قابو پا لو جو میرے 3 سال بعد زندہ بچانے سے تمہیں ہو سکتی ہے۔ داستان بڑی طویل ہے، وہ میں آ کر سناؤں گا۔ مختصر طور پر اتنا جان لو کہ چہرے اور سینے پر ایک گن برسٹ لگنے سے شدید زخمی ہو گیا تھا۔ دشمن نے مجھے قید کر لیا جہاں میں 6 ماہ تک موت اور زندگی کے درمیان لٹکتا رہا، مگر قسمت میں دوبارہ تم لوگوں سے ملنا لکھا تھا کہ مرتے مرتے بچ گیا۔ اب اگرچہ بائیں آنکھ جاتی رہی ہے، نصف چہرہ حد درجہ خوفناک نظر آتا ہے، مگر میں زندہ ہوں۔ یہ انسان بھی کتنی عجیب مخلوق ہے، دشمن سے جنگ کرتا ہے، جنگ میں اس کی جاں طلب سپاہی کو گرفتار کرتا ہے، پھر علاج کر کے اس کی جان بچاتا ہے، صرف اس لیے کہ جب وہ صحت یاب ہو جائے تو اس پر مقدمات چلا کر موت کی سزا سنا دے۔ مگر میں اس سزا کے بروئے کار آنے سے پہلے ہی دشمن کی قید سے بھاگ نکلا اور پھر خدا جانے کہاں کی ٹھوکریں کھاتا ہوا نیپال پہنچا اور اب ہفتے عشرے میں اپنے وطن اپنے شہر میں قدم رکھ دوں گا۔ تم لوگوں نے تو مجھے شہید سمجھ کر فاتحات درود بھی کر دیا ہوگا، مگر تم نے سنا تو ہوگا کہ شہید زندہ ہوتے ہیں اور میں تو سچ مچ زندہ ہوں، اور اس دوران میں ممکن ہے کہ بہت کچھ ہو چکا ہو، مگر مجھے اس کی فکر نہیں ہے کیونکہ میں ہر بگڑے کام کو درست کرنا جانتا ہوں۔ تمہارے ساتھی میں رخسانہ کو بھی خط لکھ رہا ہوں، امید ہے اسے بھی میرے زندہ لوٹ آنے سے تمہاری طرح ہی خوشی ہوگی۔ دل تو بہت کچھ کہنا چاہتا ہے، مگر میرا خیال ہے کہ میں وہ سب کچھ تمہارے سامنے کھڑے ہو کر زبانی کہوں تو زیادہ اچھا ہوگا، اس لیے سر دست اجازت دو، میں عنقریب کوٹھی کے گیٹ پر دستک دے رہا ہوں گا۔ تمہارا چودھری شفیق۔ کچھ اسی سے ملتا جلتا مضمون رخسانہ کے خط کا بھی تھا۔ او خدا، یہ بیٹھے بٹھائے کیا مصیبت آ گئی؟ بے اختیار رخسانہ کی زبان سے نکلا۔ تم اپنے بھائی کی زندہ سلامت واپسی کو مصیبت کہہ رہی ہو؟ سرینا نے پھیکی مسکراہٹ سے پوچھا۔ پھر اور کیا کہوں؟ آپ جانتی ہیں کہ شفیق کے زندہ لوٹ آنے کا کیا مطلب ہوگا؟ 1 منٹ، مشرف ہاتھ اٹھا کر بولا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی نے ہم سے مذاق کیا ہو؟ تم لوگ کیسے کہہ سکتی ہو کہ یہ خط شفیق نے ہی بھیجے ہیں؟ یہ مذاق نہیں ہے، سرینا نے افسردگی سے سر ہلایا۔ میں چودھری صاحب کا خط اور تحریر اچھی طرح پہچانتی ہوں، میرے پاس ان کے 1-2 خط بھی کہیں رکھے ہوئے موجود ہوں گے۔ یہ آڑے ترچھے الفاظ، یہ اوپر کو چڑھتی ہوئی سطریں، یہ تنگ حاشیہ اور سب سے زیادہ تحریر میں چھپا ہوا بلکہ چبھتا ہوا طنز۔ میں 100% یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ ایسا خط چودھری صاحب کے علاوہ کوئی اور نہیں لکھ سکتا۔ اب ٹھیک کہتی ہیں، رخسانہ نے جواب دیا، کچھ ایسے ہی خیالات میرے بھی ہیں۔ تب تو پھر شفیق نہیں، ایک قیامت آ رہی ہے، مشرف نے کہا۔ سوال یہ ہے کہ اب ہوگا کیا؟ اگر وہ زندہ ہے تب تمہاری اور میری شادی بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ وہ اپنی جائیداد کی واپسی کا مطالبہ کر سکتا ہے
ہمیں ہر اعتبار سے تباہ کر سکتا ہے۔ وہ میرے اور جاوید کے درمیان دیوار بن کر کھڑا ہو جائے گا، مجھے پائی پائی کو محتاج کر دے گا۔ رخسانہ بول اٹھی۔ ہمیں دولت اور جائیداد کی اتنی فکر نہیں ہونا چاہیے، سرینا نے کہا۔ کاش وہ ہم سے سب کچھ لے لے، مگر ہمیں اپنے شکنجے سے آزاد کر دے۔ مگر وہ یہ ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ رخسانہ نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ میرا خیال ہے، مشرف نے سوچتے ہوئے کہا، کہ اس وقت ایک ایسا شخص ہے جو ہمیں اس مصیبت سے بچنے کے لیے کوئی مشورہ یا مدد دے سکتا ہے۔ وہ کون؟ سرینا نے جلدی سے پوچھا۔ نوشاد علی، مشرف نے جواب دیا۔ شفیق نے اسے اپنی وصیت کا ایگزیکیوٹر بنایا تھا۔ اب وہ زندہ واپس آ جائے تو ایک اعتبار سے نوشاد علی بھی مصیبت میں آ سکتا ہے۔ شفیق اسے پوچھ سکتا ہے کہ اس نے جائیداد کی تقسیم میں اتنی عجلت کیوں کی، اس بات کا انتظار کیوں نہیں کیا کہ محاذ پر اس کے لاپتہ ہونے کی مزید کوئی تصدیق یا تردید ہو جاتی۔ مگر آمدن تو نہیں ہوئی نا، سرینا نے کہا۔ اس طرح تو وہ مجھ سے بھی یہی سوال کر سکتا ہے کہ میں نے شادی میں اتنی عجلت کیوں کی۔ ہم نے ہرگز کوئی جلدی نہیں کی، اس کے مفقود الخبر ہونے کے 1.25 سال کے بعد شادی کی ہے، مشرف نے جواب دیا۔ مگر سوال ہمارا نہیں، نوشاد علی کا ہے۔ وہ چاہتا تو انتظار کر سکتا تھا، اور یہ بات وہ بھی جانتا ہے، چنانچہ ہمارے مقابلے میں وہ زیادہ پریشان کیا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے اسے بھی کوئی خط ملا ہو، سرینا نے کہا، اور وہ خود گھبرا کر ہم سے رابطہ قائم کرے۔ ہو سکتا ہے، لیکن شفیق نے ہفتے عشرے میں آنے کے لیے لکھا ہے، مشرف نے جواب دیا۔ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، تم اسے ابھی فون کرو، دیکھو وہ دفتر میں ہے یا نہیں۔ اور نوشاد علی اپنے آفس میں موجود تھا۔ میں سرینا بول رہی ہوں، نوشاد بھائی، کیا آپ آج شام کا کھانا ہمارے ساتھ کھا سکتے ہیں؟ سہ نصیب، یہ غالباً آپ کی شادی کے بعد پہلا کھانا ہوگا، مگر آج اچانک اس غریب کی یاد کیسے آ گئی؟ میں شرمندہ ہوں، دراصل اس دوران میں ہم دونوں بزنس کو سنبھالنے اور پڑھانے میں اس قدر مصروف رہے کہ خود بھی کہیں آ جا نہیں سکے۔ بہرحال آپ آج شام کو تشریف لائیں تو بڑی خوشی ہوگی۔ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اچانک میرا خیال آ گیا کیسے؟ آپ نے کہا تھا نا کہ جب بھی کوئی ضرورت محسوس ہو آپ کو بلایا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، بالکل، میری خدمات ہر وقت آپ کے لیے حاضر ہیں۔ بس تو کچھ آپ کے مشوروں کی ضرورت پڑ گئی ہے، سرینا نے کہا۔ آ رہے ہیں نا؟ آپ بلائیں اور میں نہ آؤں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت بہت شکریہ، ہم 8 بجے آپ کا انتظار کریں گے۔ نوشاد علی ٹھیک وقت پر پہنچ گیا۔ مشرف اور سرینا نے بڑے اتفاق سے اس کا استقبال کیا، مگر رخسانہ نے خیر و عافیت کے رسمی فکروں سے زیادہ کوئی بات نہیں کی۔ کھانے کے دوران مشرف نے گفتگو کا فرض اپنے ذمہ لیتے ہوئے نوشاد کو شفیق کے خطوط آنے کے بارے میں بتایا، دونوں خط بھی دکھائے۔ او مائی گاڈ، نوشاد گھبرا کر بولا، اگر چودھری صاحب حیات ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم سب کی کم بختی آ گئی۔ وہ تو ہم بھی سمجھ رہے ہیں، مشرف نے کہا، اور آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ سب مل کر اس کے تدارک کی کوئی ترکیب سوچیں۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں ایسا تو کوئی شبہ نہیں کہ یہ خط جعلی ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ کسی نے ہمیں پریشان کرنے کے لیے لکھے ہوں۔ اس کا درست جواب تو مجھ سے زیادہ آپ کی بیگم دے سکتی ہیں، نوشاد نے سرینا کی طرف دیکھا۔ جہاں تک میری رائے کا تعلق ہے تو میرے خیال میں یہ بلا شبہ چودھری شفیق کی ہی ہینڈ رائٹنگ ہے۔ اس مصیبت سے بچنے کی ترکیب بتا سکتے ہیں؟ رخسانہ نے پہلی مرتبہ بولتے ہوئے کہا۔ دیکھیے، اس سے پہلے کہ میں کوئی مشورہ دوں، مجھے آپ لوگوں کی پوزیشن کا علم ہونا چاہیے کہ آپ میں سے ہر ایک کس مقام پر کھڑا ہے اور اس آفت ناگہانی سے بچنے کے لیے کس حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، مشرف نے سرینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو ہم نے شفیق کی تقریباً نصف جائیداد فروخت کر کے 5 لاکھ کے سرمایے سے آغاز کیا تھا۔ وہ چاہے تو ہم اس کی پوری جائیداد واپس کرنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ 2 ٹوک بات کیجیے، سرینا نے کہا، اگر شفیق ہم سے ہماری ساری فیکٹری بھی لینا چاہے
تو وہ ہم اسے خوشی سے دے دیں گے، بس وہ ہمارا گھر خراب نہ کرے، مجھ پر اپنے دعوے سے دست بردار ہو جائے۔ اور آپ کیا کہتی ہیں؟ نوشاد نے رخسانہ کی طرف دیکھا۔ میں چودھری شفیق کی تمام جائیداد واپس کرنے کے لیے تیار ہوں، اور شرط میری بھی وہی ہے کہ وہ مجھے میری زندگی بسر کرنے دیں۔ اس صورت میں میرا مشورہ یہ ہے کہ میں ایئرپورٹ یا ریلوے اسٹیشن پر چودھری صاحب سے ملاقات کروں، انہیں گھر لانے کی بجائے کسی ہوٹل میں لے جاؤں، یہاں جو انقلاب آ چکا ہے اس سے آگاہ کروں، اور آپ سب کی جانب سے گزارش کروں کہ وہ تمام جائیداد بلکہ اس سے بھی زیادہ واپس لے لیں، مگر آپ لوگوں کو اپنی مداخلت سے پریشان نہ کریں، اسی میں ان کی اور ہم سب کی بہتری ہے۔ بہترین مشورہ ہے، مشرف نے تائید کی، مگر سوال یہ ہے کہ کیا شفیق مان جائے گا؟ یہ تو کوشش کرنے کے بعد ہی معلوم ہوگا، نوشاد نے جواب دیا۔ لیکن ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ وہ کب اور کس ذریعے سے آ رہے ہیں؟ سرینا نے کہا۔ ممکن ہے کہ وہ مجھے خط لکھیں اور اپنے پروگرام سے آگاہ کریں، نوشاد نے جواب دیا، یا ممکن ہے وہ آپ لوگوں کو مزید خط لکھ کر اپنے آنے کی تاریخ سے مطلع کریں۔ یہ بہرحال ایک ایسی بات ہے جس کی ہم توقع ہی کر سکتے ہیں، اور ہمیں خلوص دل سے دعا کرنی چاہیے کہ ایسا ہی ہو، ورنہ چودھری شفیق کو ہم میں سے کون نہیں جانتا؟ وہ اگر یہاں کوٹھی تک پہنچ گئے تب پھر جو قیامت بھی گزرے کم ہے۔ اور شاید ان سب کے دل سے نکلی ہوئی دعا کام آ گئی کہ شفیق احمد کا ایک خط نوشاد علی کے نام بھی آیا، جس میں انہوں نے اپنی آمد کے دن اور اس وقت کی اطلاع دی تھی جب ان کا طیارہ پہنچنے والا تھا۔ سب نے اطمینان کی سانس لی، اور مزید احتیاط کے خیال سے یہ طے کیا گیا کہ اس دن ایک فرد بھی کوٹھی پر موجود نہیں رہے گا کہ مبادا نوشاد علی چودھری صاحب کو روکنے میں ناکام رہے، اور میدان جنگ سے 3 سال بعد لوٹنے والا یہ زندہ شہید جس درجے پر خود فائز نہ ہو سکا وہاں اپنے گھر والوں کو پہنچانے کی کوششیں شروع کر دے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ اہتمام بھی کیا گیا تھا کہ وہ جہاں کہیں بھی جائیں دن کے ٹھیک 1 بجے نوشاد علی سے بذریعہ فون رابطہ قائم کریں گے، تاکہ نوشاد انہیں ہونے والی گفتگو اور اس کے نتائج سے آگاہ کر سکے، اور اگر شرائط میں کچھ رد و بدل ممکن ہو تو اس پر فوری مشورہ کیا جا سکے۔ نوشاد نے پیشگی سہولت کے خیال سے ہوٹل مڈ سٹی میں ایک کمرہ بھی بک کرا لیا تھا۔ کار کے ڈرائیور کو تاکید کر دی گئی تھی کہ اسے کوئی ہدایت ملے نہ ملے مگر وہ ایئرپورٹ سے سیدھا ہوٹل لے جائے۔ سرینا بہت زیادہ پریشان تھی۔ اس نے شفیق احمد کا خط ملنے کے بعد کئی مولوی اور عالم صاحبان سے مسئلے کی شرعی نوعیت معلوم کرنا چاہی تھی، اور ہر ایک نے اسے کم و بیش یہی جواب دیا تھا کہ اسے دوسری شادی کرنے میں اتنی عجلت سے کام نہیں لینا چاہیے تھا۔ شوہر مفقود الخبر ہو جائے تو مختلف فقہی مسالک کے اعتبار سے ایک متعین مدت تک انتظار کرنا ضروری ہے۔ اس نے یہ انتظار نہیں کیا، یا کیا تو مقررہ مدت سے کم کیا، اس لیے اس کی دوسری شادی جائز نہیں تھی۔ وہ بدستور اپنے پہلے شوہر کے نکاح میں ہے، اور اس کا حل اگر کوئی ہے تو یہی کہ پہلا شوہر اسے طلاق دے دے، اور پھر وہ طلاق کے بعد کی شرعی مدت گزارنے کے بعد دوسرے شوہر سے دوبارہ نکاح کرے۔ غنیمت یہ کہ ان دونوں کی کوئی اولاد نہیں تھی، اگر ہوتی تو بہرحال ناجائز ٹھہرتی، اس کے جائز ہونے کی کوئی صورت نہ تھی۔ ان حالات میں سرینا کا اضطراب اور بے چینی اپنی جگہ بالکل درست تھی۔ وہ اس قدر پریشان تھی کہ 1 بجے تک وقت گزارنا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ بالآخر جب دیوار پر لٹکے الیکٹرک کلاک نے 1 بجنے کا اعلان کیا تو سب سے پہلے اس نے ہی نوشاد کو فون کیا۔ ہیلو نوشاد بھائی، کہیے کیا ہوا؟ چودھری صاحب آ گئے ہیں، نوشاد نے جواب دیا، اور مڈ سٹی ہوٹل کے کمرہ نمبر 43 میں مقیم ہے۔ میں بتا نہیں سکتا کہ انہیں کوٹھی کی بجائے ہوٹل میں لے جانے کے لیے مجھے کیا کیا کچھ کرنا پڑا۔ میں اندازہ کر سکتی ہوں۔ سرینا نے گہری سانس لی۔ ہمارے بارے میں ان کا رد عمل کیا ہے؟ وہی جو ہونا چاہیے تھا۔ جب میں نے انہیں جملہ حالات بتائے ہیں تو غصے کا یہ عالم تھا کہ اگر کہیں آپ لوگ سامنے ہوتے تو ضرور کوئی المناک حادثہ ہو جاتا۔ بہرحال میں نے بہت کچھ کہہ سن کر سمجھا بجھا کر
ان کا غصہ قدرے ٹھنڈا کیا ہے۔ اب جہاں تک آپ کا تعلق ہے، ان کا کہنا ہے کہ وہ آپ سے اور مشرف صاحب سے بذات خود مل کر ہی کوئی فیصلہ کر سکیں گے۔ میری ہمت نہیں ہے کہ میں ان کے سامنے جا سکوں۔ سرینا کا لہجہ خوفزدہ تھا۔ کوئی اور صورت نہیں ہو سکتی؟ تو پھر مشرف صاحب سے بات کر لیں۔ آپ دونوں میں سے کسی ایک کا جانا لازمی ہے۔ یہ ٹھیک ہے، مشرف بات کر لیں گے، مگر خدا کے لیے آپ بھی اس ملاقات میں موجود رہیں۔ میں پہلے جو کچھ کہہ سکوں گا کہہ دوں گا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت میری موجودگی شاید نقصان دہ ثابت ہوگی۔ اچھا، رخسانہ کے بارے میں چودھری صاحب کے خیالات کیا ہیں؟ وہ ان سے بے حد خفا ہیں، نوشاد نے جواب دیا۔ میرا اندازہ ہے کہ رخسانہ صاحبہ نے جاوید سے شادی پر اصرار کیا تو کوئی سنگین صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر رخسانہ آپ کے ساتھ ہوں تو ذرا انہیں ریسیور دیں۔ نہیں، وہ یہاں نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر اب بات ختم کریں۔ ممکن ہے کہ وہ مجھے فون کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، نوشاد نے کہا، اور اس کا اندازہ درست تھا۔ ابھی اس نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ گھنٹی بجنے لگی اور یہ رخسانہ تھی۔ ہیلو وکیل صاحب، کیا شفیق بھائی آ گئے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، آ گئے ہیں، مڈ سٹی ہوٹل کے کمرہ نمبر 43 میں ٹھہرے ہوئے ہیں، نوشاد نے جواب دیا۔ اور یقین کریں کہ اگر میں انہیں روک نہ لیتا تو وہ اسی وقت ریوالور لے کر جاوید صاحب کی تلاش میں جا رہے تھے۔ پھر آپ نے کیا بات کی؟ یہ میں فون پر نہیں بتا سکتا۔ آپ 10 منٹ کے لیے میرے دفتر آ سکتی ہیں؟ کیا یہ بہت ضروری ہے؟ بہت، اور پلیز اکیلی آئیں۔ جاوید صاحب کو ساتھ لائیں تو بات بگڑ سکتی ہے۔ اچھی بات ہے، میں آدھے گھنٹے میں پہنچ رہی ہوں، رخسانہ نے جواب دیا۔ نوشاد نے ریسیور واپس کریڈل پر رکھا تو اس کی آنکھیں گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ رخسانہ نصف گھنٹے کی بجائے 45 منٹ بعد پہنچی۔ نوشاد قدرے بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا، مگر جب وہ آفس میں داخل ہوئی تو اس نے تاخیر سے آنے کے بارے میں کچھ کہنے کی بجائے ہلکی مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا اور اشارے سے کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ شفیق احمد تم سے اس قدر نفرت کرتے ہیں، وہ بولا۔ تمہیں نہ صحیح مگر مجھے تھا، رخسانہ نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ بہرحال معاملے کی بات کرو۔ ان کا کہنا ہے کہ بڑے چودھری صاحب نے اپنے وصیت نامے میں انہیں تمہارا ولی اور سرپرست قرار دیا ہے، اور تم 10 لاکھ روپے نقد یا اس کے برابر کی جائیداد کی حقدار صرف اس صورت میں ہوگی جب تمہاری شادی ہو جائے، اور یہ شادی ان کی مرضی سے ہو۔ کیا یہ درست ہے؟ ہاں، ابا جی کے وصیت نامے میں کچھ ایسی ہی شرائط تھیں۔ اور کیا اس میں یہ مزید شرط تھی کہ چاہے تم جائیداد سے دستبرداری ہو جاؤ لیکن پھر بھی شفیق کی مرضی کے خلاف شادی نہیں کر سکتی؟ یہ کوئی قانونی نہیں، اخلاقی شرط تھی۔ بہرحال شفیق کا یہ کہنا ہے کہ وہ تمہیں ہرگز جاوید سے شادی کی اجازت نہیں دیں گے، نوشاد نے بتایا، اور ان کے بقول اگر تم نے پھر بھی جاوید سے شادی کرنا چاہی یا کر لی تو وہ تم دونوں کو شوٹ کر دیں گے، خواہ اس کے بعد انہیں پھانسی کے تختے پر ہی کیوں نہ چڑھنا پڑے۔ بہت خوب، اگر معاملہ یہ ہے تو پھر یوں ہی صحیح، وہ بے شک مجھے گولی مار دیں مگر میرا فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا، رخسانہ نے کہا۔ کیا یہ عقل مندی ہوگی؟ نوشاد بولا۔ میرا مطلب ہے کہ اپنا دفاع کیے بغیر دوسرے کو حملے کی کھلی چھٹی دے دینا۔ میں سمجھی نہیں، رخسانہ چونکی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ شفیق اور جاوید، ان دونوں میں سے تمہیں کس کی زندگی عزیز ہے؟ ظاہر ہے جاوید کی۔ اور شفیق کے لیے تمہارے جذبات کیا ہیں؟ مجھے ان سے شدید نفرت ہے۔ پھر تم اسے یہ اجازت کیوں دے رہی ہو کہ وہ جب چاہے جاوید کو ختم کر دے؟ میں کیا کر سکتی ہوں؟ جوابی حملہ کر سکتی ہو، نوشاد نے کہا۔ اس سے پہلے کہ شفیق جاوید کو شوٹ کر دے تم اسے ہمیشہ کے لیے سلا سکتی ہو۔ وہ کیسے؟ رخسانہ نے نوشاد کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ شفیق تم سے ملنا چاہتا ہے، تم ہوٹل جا کر اس سے ملو، اس سے پہلے کہ تمہاری مستقل مزاجی اسے برہم کر دے۔ وہ تمہارے لیے چائے، کافی یا کوئی کولڈ ڈرنک ضرور منگوائے گا، اپنے نرم برتاؤ سے تمہیں رام کرنے کی کوشش کرے گا۔ تم نگاہ بچا کر ایک بے رنگ و بے ذائقہ زہر اس کی چائے یا کافی میں ملا دینا اور چلی آنا۔ شفیق تمہیں
یا زرینہ کو پریشان کرنے کے لیے زندہ نہیں رہے گا۔ میں ایسا زہر کہاں سے لاؤں گی؟ وہ میں تمہیں فراہم کر دوں گا۔ مجھ سے اتنی ہمدردی کس لیے؟ یہ محض تمہاری ہمدردی نہیں، وہ میرے خلاف بھی بھرا بیٹھا ہے، مجھے برباد کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں نے اس کی جائیداد تقسیم کرنے میں اتنی عجلت سے کیوں کام لیا۔ وہ ہم سب کا مشترکہ دشمن ہے۔ تب پھر میرے بجائے یہ کام زرینہ کیوں نہ کرے؟ تم کیوں نہ کرو؟ زرینہ ہم سے بہتر پوزیشن میں ہے اب، جبکہ وہ 2 سال سے مشرف کی بیوی ہے۔ اسے واپس لینا شفیق کی غیرت کے منافی ہوگا۔ وہ اسی کو غنیمت سمجھتا ہے کہ اسے 10 لاکھ کی جائیداد کے 20 لاکھ مل رہے ہیں، مگر تم اسے کیا دے سکتی ہو؟ اس لیے معاملہ زیادہ تر تمہارا اور اس سے کم درجے میں میرا ہے۔ میں اسے قتل کر سکتا ہوں، لیکن جس طرح ہم دونوں کی مشترکہ مصیبت ہے، اسی طرح ہم دونوں مل کر اسے راستے سے ہٹائیں گے۔ میں تمہیں زہر فراہم کروں گا اور تم اسے زہر چائے یا کافی میں ملا کر پلاؤ گی، تاکہ ہم دونوں ایک ہی ناؤ میں سوار رہیں۔ نہ تم مجھے بلیک میل کر سکو اور نہ میں تمہیں۔ بہت ہوشیار وکیل ہو، رخسانہ پہلی مرتبہ مسکرائی۔ ہوں نا، اب تو مان گئی۔ نوشاد بھی ہنسنے لگا۔ مگر ابھی کیا ہے کہ میری کارکردگی تو زہر دیکھنے کے بعد دیکھنے کی ہوگی۔ ہوٹل کے کمرے سے لاش کو اس طرح غائب کر دوں گا کہ کبھی کوئی جان ہی نہیں سکے گا کہ کمرہ نمبر 43 میں جو شخص آ کر ٹھہرا تھا وہ کب اور کیسے رخصت ہو گیا۔ پھر میں چودھری صاحب سے ملنے کب جاؤں؟ آج نہیں، کل۔ آج غالباً مشرف صاحب اپنا کیس لڑنے آئیں گے، پھر مجھے زہر کا انتظام بھی کرنا ہے۔ ایسا کرو کہ تم کل سے پہلے ٹھیک 5 بجے مجھے مڈ سٹی ہوٹل کی لابی میں ملنا۔ جب میں تمہیں زہر دے کر ہوٹل سے نکل جاؤں تب تم شفیق سے ملنے جانا، اس کا کمرہ پہلی منزل پر ہے۔ مشرف نے کمرہ نمبر 43 کے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ، اندر سے ایک کراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ مشرف نے آہستہ سے کیواڑ کو دھکا دیا، وہ کھل گیا۔ اندر ٹیوب لائٹس کی روشنی میں مشرقی دیوار کے سہارے رکھی ہوئی ایک میز کے پیچھے فوجی وردی پہنے ایک ایسا شخص بیٹھا تھا جس کا نصف سے زیادہ چہرہ اور بائیں آنکھ سفید پٹیوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اندر آ جاؤ اور دروازہ بند کر دو، اس نے اپنی سی سخت اور کھردری سی آواز میں کہا۔ مشرف 3 سال پہلے چودھری شفیق احمد سے صرف 1-2 بار ہی ملے تھے، اس لیے اس کا چہرہ تو ممکن ہے ان کی یادداشت میں پوری طرح محفوظ نہ ہو، مگر اس آواز اور لہجے کو ان کے کان ابھی تک فراموش نہیں کر سکے تھے۔ وہ کچھ ہچکچاتے ہوئے دروازہ بند کر کے آگے بڑھے۔ بیٹھ جاؤ، چودھری شفیق نے کہا، اور مشرف سامنے پڑی ہوئی کرسی پر جلدی سے بیٹھ گئے۔ مجھ جیسے آدمی کے لیے یہ کتنی عجیب بات ہے، شفیق نے کہا، کہ میں اپنی کوٹھی کی بجائے ہوٹل کے ایک کمرے میں تم سے بات کر رہا ہوں، صرف اس لیے کہ اس احمق وکیل نے ہیڈ کوارٹر سے مسنگ ان ایکشن کا تار موصول ہوتے میری موت کا یقین کر لیا، اور تم لوگ بھی جیسے اسی خبر کے انتظار میں گھڑیاں گن رہے تھے کہ نہ صرف میری جائیداد کے حصے بکھرے کر لیے بلکہ شادی بھی کر لی۔ چودھری صاحب، میں یہاں کسی بحث و تکرار کے لیے نہیں، بلکہ جو کچھ ہو چکا ہے اسے سنبھالنے اور سدھارنے آیا ہوں۔ چودھری صاحب، میں یہاں کسی بحث و تکرار کے لیے نہیں، بلکہ جو کچھ ہو چکا ہے اسے سنبھالنے اور سدھارنے آیا ہوں، مشرف نے جواب دیا، ورنہ کہنے کے لیے میرے پاس بھی بہت کچھ ہے۔ تم جانتے ہو کہ میں تمہیں قانون کے سپرد کر سکتا ہوں؟ جی ہاں، بالکل، اسی طرح جس طرح میں آپ کو قانون کی گرفت میں دے سکتا ہوں، مشرف نے ترکی بترکی جواب دیا۔ بھول گئے ہوں تو یاد دلا دوں کہ مجھے اغوا کیا گیا تھا ایک خاص مقصد کے لیے، اور اس مقصد کے پورا ہو جانے پر چھوڑ دیا گیا۔ تب نہ صحیح، لیکن اب میرے پاس اس بات کو ثابت کرنے کے لیے گواہ موجود ہیں۔ بہت خوب، اب تمہیں بھی بولنا آ گیا ہے، شفیق کا لہجہ طنزیہ تھا۔ میں اسے زرینہ کا فیض سمجھوں یا اس دولت کا جو تم نے میری دولت کے بلبوتے پر کمائی ہے؟ یہ طاقت دولت کی نہیں، انصاف و دیانت کی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ حق ہماری طرف ہے، تو زرینہ سے ناجائز شادی کر لینا
تمہارا حق تھا۔ وہ ایک غلط فہمی تھی، اس میں کسی ارادی کوشش کو دخل نہیں تھا، مشرف نے کہا۔ لیکن بہرحال اب اس بحث سے کوئی فائدہ نہیں، اب تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ تم کیا چاہتے ہو؟ کیا نوشاد علی صاحب نے اس بارے میں آپ کو کچھ نہیں بتایا؟ میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ زرینہ کو باقاعدہ طلاق دے دیں تاکہ میں ایک غلط قدم کو درست کرتے ہوئے ان سے دوبارہ نکاح کر سکوں۔ جہاں تک آپ کی جائیداد کا سوال ہے تو دیہی زمینیں ہم فروخت کر چکے ہیں، شہری جائیداد موجود ہے، ہم وہ بخوشی واپس کرنے کے لیے تیار ہیں، اور دیہی جائیداد کے بدلے آپ جتنی رقم چاہیں ہم ادا کر سکتے ہیں۔ میں تمہارا پورا کاروبار اور اپنی باقی ماندہ جائیداد لینا چاہتا ہوں۔ اور زرینہ کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ تم میری پہلی شرط پوری کر دو، میں اسے طلاق دے دوں گا۔ میں اس کے لیے تیار ہوں، مگر طلاق آپ کو پہلے دینا ہوگی، بعد میں نہیں۔ اپنا تمام کاروبار دے دو گے؟ ضرور دے دوں گا۔ محبت کے مقابلے میں دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دولت ایک بار پھر کھو کر پھر کمائی جا سکتی ہے، لیکن محبت گم ہو جائے تو پھر نہیں ملتی۔ بہت خوب۔ شفیق صرف اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ مشرف بڑے اضطراب کے ساتھ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہے تھے۔ اچھا مسٹر مشرف، تم بھی کیا یاد کرو گے؟ گزشتہ 3 برسوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے۔ میں وہاں سے لوٹا ہوں جہاں سے کم لوگوں کو زندہ آنا نصیب ہوتا ہے۔ تم نے میری دیہی زمین کتنی رقم میں فروخت کی تھی؟ 5 لاکھ میں۔ بس تو تم یہی 5 لاکھ مجھے واپس کر دینا۔ شہری جائیداد کے بارے میں بھی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا، لیکن وہ میں نے تم سے واپس لی تو صرف اتنی ہی لوں گا جتنی کہ تھی۔ اور زرینہ؟ مشرف نے بڑھتی ہوئی حیرت سے پوچھا۔ وہ مجھ سے مہر کا مطالبہ تو نہیں کرے گی؟ ہرگز نہیں۔ تب پھر میں اسے طلاق دیتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ چودھری صاحب، ہم آپ کا یہ احسان کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ لیکن شفیق ہاتھ اٹھا کر بولا، 5 لاکھ کی رقم چیک نہیں کیش، مجھے آج رات 10 بجے تک مل جانا چاہیے۔ مل جائے گی۔ اور دوسری بات، ابھی تم رخسانہ اور نوشاد کو یہ بات نہیں بتاؤ گے۔ مجھے ان دونوں سے ذرا مختلف طریقے سے نمٹنا ہے۔ کیا یہی فیاضی ان کے ساتھ نہیں کی جا سکتی؟ مجھے مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں یا کیا کرنا چاہتا ہوں۔ بس اب تم جا سکتے ہو۔ اور ہاں، رات 10 بجے تک 5 لاکھ کیش نہیں ملا تو پھر جو کچھ تم لوگوں کا حشر ہو مجھے الزام مت دینا۔ رقم ضرور مل جائے گی، میں خود لے کر حاضر ہوں گا، مشرف نے اٹھتے ہوئے کہا۔ دوسرے دن کمرہ نمبر 43 کے دروازے پر رخسانہ دستک دے رہی تھی۔ چودھری شفیق اسے بھی اسی ہیئت قضائی میں ملا جس میں اسے مشرف نے پایا تھا۔ کبھی وہ ایک اچھا خاصا خوبصورت اور ہینڈسم نوجوان تھا، اس لیے اپنی تمام تر نفرتوں کے باوجود رخسانہ نے اسے رحم آمیز نظروں سے دیکھا، مگر یہ صرف چند لمحوں کے لیے ہی تھا۔ شفیق کے پہلے ہی استقبالیت جملے نے اس کے ہمدردانہ جذبات کا گلا گھونٹ دیا۔ تو تم اپنے اس رنگ روٹ سے شادی کرنے کے لیے میری موت کا انتظار کر رہی تھی؟ شفیق بڑے طنزیہ لہجے میں بولا۔ رخسانہ کا خون کھول اٹھا۔ وہ کوئی سخت جواب دینا چاہتی تھی، مگر خود کو عین وقت پر سنبھال لیا۔ اس سنگ دل انسان سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اسے اپنے جذبات پر قابو پانا اور اپنے احساسات کو چھپانا ہوگا۔ شفیق بھائی، ہم 3 سال کے بعد مل رہے ہیں، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ ہمیں یہ تجدید تعلق خوشگوار انداز میں کرنا چاہیے۔ کیا یہ اچھا نہ ہوگا کہ ہم اپنے سابقہ اختلافات کو فراموش کر دیں یا کم از کم ان کا ذکر ہی نہ کریں؟ میں تمہارا قانونی سرپرست ہوں، جانتی ہو؟ جی ہاں، جانتی ہوں۔ تب پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میری مرضی کے خلاف جو چاہو کرتی پھرو اور مجھ سے یہ امید رکھو کہ میں تم سے پھر بھی مسکرا کر بات کروں؟ اچھا تو آپ کیا چاہتے ہیں شفیق بھائی؟ تم نے جاوید سے منگنی کیوں کی؟ اگر یہ کوئی غلطی تھی تو مجھے اس کا کوئی علم نہیں تھا۔ رخسانہ
اب مکمل طور پر سنبھل چکی تھی۔ ظاہر ہے آپ جیسا سرپرست سامنے نہ ہو تو کسی اور کو میرے فائدے نقصان سے کیا ہمدردی ہو سکتی ہے؟ شاباش، یہ تم نے چھوٹی بہن بن کر جواب دیا ہے۔ شفیق ایک دم خوش ہو گیا۔ تو اب جب کہ میں واپس آ گیا ہوں میری بات مانو گی؟ کیوں نہیں؟ تب پھر جاوید سے منگنی توڑ دو۔ جیسے آپ کی مرضی، میں آج ہی اسے انگوٹھی واپس کر دوں گی۔ جیتی رہو، خوش رہو، شفیق اچھل کر بولا۔ جاوید کسی طرح تمہارے قابل نہیں ہے۔ میں شہر کے سب سے معزز اور امیر ترین خاندان میں تمہاری شادی کروں گا، مگر وہ جائیداد جو میں نے… گولی مارو جائیداد کو، وہ ویسے بھی تمہارا حق تھا۔ شفیق نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا، ذرا ٹھہرو، مجھے بڑی دیر سے کافی پینے کی خواہش ہو رہی ہے، ہم کافی پیتے ہوئے باتیں کریں گے۔ اس نے روم سروس کو 2 کافی لانے کا آرڈر دیا جو 5 منٹ میں آ گئی۔ جب ویٹر کافی کی ٹرے رکھ کر چلا گیا تو شفیق نے رخسانہ سے کافی بنانے کے لیے کہا اور خود میز کی دراز کھول کر کاغذات نکالے اور انہیں دیکھنے لگا۔ رخسانہ کے لیے یہ موقع غنیمت تھا۔ اس نے نوشاد کا فراہم کردہ زہر نکالا اور بڑی ہوشیاری سے 2-3 قطرے شفیق کی پیالی میں ڈال دیے۔ ہوٹل آتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ کہیں عین وقت پر اس کے اعصاب جواب نہ دے جائیں، لیکن شفیق کا طرز عمل دیکھ کر اس کی نفرت پورے طور پر عود کر آئی تھی۔ یہ چند کاغذات ہیں، شفیق نے کاغذات رخسانہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ان پر دستخط کر دو۔ کیسے کاغذات ہیں یہ؟ تمہیں مجھ پر اعتماد ہے؟ کیوں نہیں؟ بس تو پھر کوئی سوال کیے بغیر اور انہیں دیکھے بنا آنکھیں بند کر کے سائن کر دو۔ رخسانہ نے ایسا ہی کیا۔ شفیق نے کاغذات واپس لے کر دراز میں مکفل کر دیے۔ کافی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ہاں بس پی رہا ہوں۔ شفیق نے ہاتھ بڑھا کر پیالی اٹھائی۔ شفیق نے پیالی ہونٹوں سے لگائی تو رخسانہ دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اس کے کانوں میں کافی کا گھونٹ سڑکنے کی آواز آئی۔ وہ جانتی تھی کہ چودھری شفیق اسی طرح چائے یا کافی پینے کا عادی تھا، اور پھر ابھی ایک لمحہ بھی نہ گزرا تھا کہ اس نے پیالی گرنے کا چھناکا سنا۔ وہ بری طرح اچھل پڑی، چونک کر سر گھمایا تو دیکھا کہ کافی کی پیالی میز کے کنارے سے ٹکراتی ہوئی فرش پر گر چکی ہے اور شفیق اوندے منہ میز پر لڑکا ہوا ہے۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک اسی لمحے کمرے کے دروازے پر دستک سنائی دی۔ ویٹر کافی کے خالی برتن لینے آیا تھا۔ رخسانہ نے چاہا کہ اسے منع کر دے، کہے کہ تھوڑی دیر بعد آنا، مگر ویٹر دستک دے کر اپنی آمد کا اعلان کرتے ہی دروازہ کھول کر اندر آ گیا تھا۔ اس نے میز پر گرے ہوئے شفیق کو دیکھا۔ کیا صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، مگر فکر کی کوئی بات نہیں۔ رخسانہ خود کو بڑی کوشش سے سنبھال کر بولی، میرے بھائی کو یہ دورے پڑتے رہتے ہیں، ابھی 2-4 منٹ میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ آپ کے بھائی ہیں؟ ہاں، مگر تم میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ برتن اٹھاؤ اور اپنا کام کرو۔ جی بیگم صاحبہ، ویٹر نے جلدی سے کہا۔ وہ گری ہوئی پیالی اٹھا کر ٹرے میں رکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی رخسانہ جلدی سے آگے بڑھی اور دوسری کرسی پر پڑے ہوئے تولیے سے میز صاف کی۔ اسے یہ ہمت بھی نہ ہوئی کہ شفیق کو ہاتھ لگا کر دیکھ سکتی۔ اپنی بوکھلاہٹ میں وہ کاغذات بھی اس کے ذہن سے نکل گئے جن پر اس نے دستخط کیے تھے۔ بس اس نے تولیے سے میز صاف کر کے وہ کرسی بھی صاف کر دی جہاں بیٹھی تھی۔ یہ نکتہ اسے نوشاد نے بتایا تھا کہ کمرے میں اس کی انگلیوں کے نشانات باقی نہیں رہنے چاہیے۔ کرسی صاف کر کے اس نے اپنا پرس اٹھایا اور تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی۔ دروازہ آہستہ سے بند کیا، ایک گہری سانس لی اور سینے کی طرف بڑھ گئی۔ دوسرے دن رخسانہ نوشاد علی کے دفتر پہنچی۔ وکیل صاحب نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ کہو، سب کام ہو گیا؟ رخسانہ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، بہت اچھی طرح، بالکل میری مرضی کے مطابق، نوشاد نے باچھیں پھاڑتے ہوئے جواب دیا۔ تمہارے تعاون کا شکریہ۔ کل جاوید آ رہا ہے، رخسانہ نے بتایا۔ میں اس کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر جا رہی ہوں۔ یہ بھی اچھا ہوا کہ وہ آ رہا ہے، یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے طے ہو جائے گا۔ کون سا مسئلہ؟ یہی
کہ تم مجھ سے شادی کرو گی یا مجھ سے؟ تم اپنے ہوش میں تو ہو؟ رخسانہ نے چونک کر نوشاد کو گھورا۔ 3 سال کے بعد کچھ دن پہلے ہی تو ہوش میں آیا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں جسے چاہتا ہوں اسے حاصل کر لیتا ہوں۔ اب تم میرے قبضے میں ہو اور کل جاوید کی آمد کے موقع پر ہماری منگنی کا اعلان ہوگا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ رخسانہ کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ بکواس نہیں ہے ڈارلنگ۔ نوشاد نے سامنے رکھا ہوا ایک لفافہ اٹھایا۔ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ یقین نہیں آتا تو پھر ذرا اس لفافے کے اندر جھانک لو۔ رخسانہ نے لفافہ اٹھایا۔ اس کے اندر کئی کیبنٹ سائز کے فوٹوگراف تھے۔ اس نے ایک تصویر نکالی اور بری طرح چونک پڑی۔ پھر جلدی سے دوسری نکالی، پھر تیسری اور چوتھی۔ یہ تمام فوٹو کمرہ نمبر 43 کے تھے اور ان میں اس کی ایک ایک حرکت کو محفوظ کر لیا گیا تھا، کافی کی پیالی میں زہر ڈالنے سے لے کر پرس اٹھا کر کمرے سے نکلنے تک۔ تم مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے، رخسانہ نے فوٹو میز پر پٹکتے ہوئے کہا۔ تم اس جرم میں برابر کے شریک ہو۔ میں گرفتار ہوئی تو تمہارا بھانڈا بھی پھوڑ دوں گی۔ کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ نوشاد نے بڑی سادگی سے پوچھا۔ تم نے مجھے زہر لا کر دیا ہے اور لاش کو ٹھکانے لگایا۔ کیا ثبوت ہے اس بات کا؟ نوشاد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کون اس بات کا گواہ ہے کہ زہر میں نے تمہیں لا کر دیا، جبکہ یہ تصویریں تمہارے جرم کا منہ بولتا ثبوت ہیں؟ اور اتنا ہی نہیں، وہ ویٹر بھی گواہی دے گا کہ چوتھی شفیع کو زہر تم نے ہی دیا تھا۔ وہ اس واقعے کا عینی شاہد ہے۔ رخسانہ حیرت و خوف سے منہ پھاڑے نوشاد کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس وقت پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ وہ شروع سے اب تک نوشاد کے اشاروں پر کسی کٹ پتلی کی طرح ناچتی رہی ہے۔ اپنی کمزور پوزیشن کا احساس کرتے ہی اس کا تمام غصہ دودھ کے جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اپنی بے بسی پر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم کیوں میری زندگی برباد کرنا چاہتے ہو نوشاد؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ تمہیں معلوم ہے میں جاوید کو پسند کرتی ہوں، پھر تمہیں مجھ سے شادی کر کے کیا ملے گا؟ یہی تمہاری بھول ہے۔ حقیقت خود اپنے آپ کو منوا لیتی ہے۔ تم مجھ سے شادی کرو، پھر تم دیکھو گی کہ رفتہ رفتہ مجھ سے محبت بھی کرنے لگی ہو۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ خیر، یہ میرا مسئلہ ہے، میں اس سے نمٹ لوں گا۔ تمہیں تو کل جاوید کے سامنے اپنی اور میری منگنی کا اعلان کرنا ہے، اور چلو تم نہ کر سکو تو میں کر دوں گا۔ دوسری صورت میں یاد رکھو کہ قانون تمہارے ساتھ جو سلوک کرے گا وہ تو کرے گا ہی۔ ان تصویروں کو دیکھ کر جاوید بھی تمہارے نام پر تھوکے گا۔ رخسانہ نے دونوں ہاتھوں میں اپنا منہ چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بظاہر سب کی الجھن خاطر خواہ طریقے پر ختم ہو چکی تھی۔ سرینا اور مشرف نے دوبارہ نکاح پڑھوانے میں ایک لمحے کی تاخیر بھی نہ کی۔ جیسے ہی مشرف ہوٹل میں چوتھی شفیع کو 5 لاکھ روپے ادا کر کے آیا، وہ دونوں ایک قاضی صاحب کے پاس پہنچے اور نکاح پڑھوا لیا۔ دوسری طرف نوشاد نے رخسانہ کے بارے میں بھی سب کو یہی بتایا تھا کہ چوتھی صاحب نے اسے معاف کر دیا ہے، جائیداد بھی اس کے پاس چھوڑ دی اور شادی کے سلسلے میں بھی اسے آزادی دے دی، مگر اتنا ضرور کہا کہ وہ جاوید سے شادی نہ کرے تو انہیں خوشی ہوگی۔ اتنا ہی نہیں، نوشاد نے 2-3 روز کے بعد بتایا کہ چوتھی صاحب ہوٹل چھوڑ کر کہیں چلے گئے ہیں۔ کہاں، اس بارے میں ابھی صحیح طرح وہ نہیں جانتا۔ یہ خبر بھی ان لوگوں کے لیے باعث اطمینان تھی۔ اسی خوشی میں سرینا اور مشرف نے ایک دعوت کا اہتمام کیا۔ نوشاد اور جاوید کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ رخسانہ بالکل خاموش رہنے لگی تھی۔ وہ جاوید کی آمد پر اسے ریسیو کرنے بھی نہیں گئی۔ اس سے فون پر ہی خیر و عافیت معلوم کرنے کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کی۔ وہ اسے ملنے کوٹھی آیا تو وہ دوسرے دروازے سے کوٹھی سے باہر نکل گئی۔ جاوید کے لیے تو یہ طرز عمل نہایت حیرت انگیز تھا ہی، لیکن سرینا اور مشرف بھی حیران اور متعجب تھے۔ کچھ اس لیے بول نہیں سکتے تھے کہ اب تک رخسانہ نے کبھی انہیں اپنے کسی معاملے میں مداخلت کی اجازت نہیں دی تھی۔ جب سارے لوگ کھانے کی میز پر جمع ہو گئے تو نوشاد اپنی جگہ سے اٹھا۔ خواتین و حضرات، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں اس خوشی کے موقع پر ایک اور خوش آئند اعلان کرنے کی مسرت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے
کہ رخسانہ صاحبہ نے اپنے بھائی کی خواہش کے احترام میں اپنے سابقہ فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے مسٹر جاوید کی بجائے مجھے اپنے شریک حیات کی حیثیت سے منتخب کیا ہے اور مجھے اجازت دی ہے کہ میں اس موقع پر اپنی اور ان کی انگیجمنٹ کا اعلان کر دوں۔ جاوید ہی نہیں، چند لمحوں کے لیے تو زرینہ اور مشرف بھی حیرت زدہ رہ گئے، مگر پھر سبھی نے خود کو سنبھالتے ہوئے نوشاد کو اور رخسانہ کو منگنی کی مبارکباد دی، لیکن یہ محض ظاہری الفاظ تھے جو بڑی بے دلی سے کہے گئے تھے، اور رخسانہ کے چہرے کے تاثرات سے بھی ظاہر تھا کہ اس نے یہ حیرت انگیز فیصلہ کسی جبر یا دباؤ کے تحت ہی کیا ہے، لیکن موضوع اتنا نازک تھا کہ کوئی بھی برسر عام اسے چھیڑنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ بڑے سنجیدہ اور خاموش انداز میں دعوت ختم ہوئی۔ جاوید بظاہر اجازت لے کر رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد جب نوشاد بھی چلا گیا تب زرینہ اور مشرف نے رخسانہ سے بات کرنا چاہی، مگر وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی کہ اس موضوع پر وہ کسی سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتی، مگر جاوید اپنے آپ کو ہر کسی میں شامل نہیں سمجھتا تھا۔ وہ محض دکھانے کے لیے کوٹھی سے نکلا تھا، ورنہ حقیقت میں نوشاد کے واپس جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اس نے نوشاد کو اپنی کار میں جاتے دیکھ لیا تو واپس آیا۔ رخسانہ اسی وقت اپنے کمرے میں گئی تھی۔ جاوید باغ میں کھلنے والے دروازے کے راستے سے پہنچا اور دستک دیے بغیر اندر داخل ہو گیا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ رخسانہ نے لہجے میں تلخی پیدا کرتے ہوئے پوچھا۔ تم میرے لیے کھلی کتاب کی طرح ہو رخسانہ، جاوید نے سنجیدگی سے جواب دیا، اس لیے تمہاری زبان کچھ بھی کہے مجھے یقین ہے کہ اس تازہ فیصلے میں تمہاری مرضی شامل نہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کسی جبر و زبردستی کے آگے جھکنے والی نہیں ہو، اس لیے میرا اندازہ ہے کہ یہ فیصلہ تم نے کسی انتہائی مجبوری کے تحت قبول کیا ہے، اور یہ مجبوری کسی فریب کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ خود تم نے ہی بتایا تھا کہ 3 سال پہلے جائیداد کی تقسیم کے موقع پر نوشاد نے تمہیں پہلے وصیت نامے کے ذریعے بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی، اور تم نے انتہائی ہوشیاری سے اس کی وہ چال خود اس پر الٹ دی تھی۔ تم مجھ سے اس موضوع پر بات کرو یا نہ کرو، لیکن اتنا تو بتا دو کہ کیا میرا اندازہ درست ہے؟ کچھ نہ جاننے کے باوجود جاوید نے حالت کا اتنا زبردست اور درست تجزیہ کیا تھا کہ رخسانہ اپنے آنسو ضبط نہ کر سکی۔ اب تمہیں کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جاوید نے نرمی سے کہا، مجھے اپنا جواب مل گیا ہے، اور تمہارے آنسو مجھے یہی بتا رہے ہیں کہ اس مکار آدمی نے اس مرتبہ کوئی ایسا جال پھینکا ہے کہ تم کسی وجہ سے اس کا تذکرہ بھی اپنی زبان پر لانا نہیں چاہتی، کسی اور سے ہی نہیں، مجھ سے بھی چھپانا چاہتی ہو، اور ایسا کرنے کی میرے نزدیک صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ شاید تمہیں اندیشہ ہے کہ مجھے وہ بات معلوم ہو گئی تو کہیں تم میری نظروں میں اپنی قدر و وقت نہ کھو دو۔ ٹھیک ہے، میں خود بھی کوئی ایسی بات جاننا نہیں چاہتا، اگرچہ مجھے یقین ہے کہ وہ بھی نوشاد کے فریب کا حصہ ہی ہوگی، لیکن اگر تمہیں اس جال سے نکلنا ہے، اور اگر تم اپنی ساری زندگی اس شخص کے ساتھ سلگ کر مرتے ہوئے گزارنا نہیں چاہتی، تو میں جو کچھ پوچھوں اس کا جواب دیتی رہو۔ کوئی فائدہ نہیں جاوید، رخسانہ نے خود پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا، اس بار میں جس دلدل میں گر گئی ہوں اس سے تمہیں کیا، کوئی بھی مجھے باہر نہیں نکال سکتا، پھر بھی کوشش کرنے میں کیا نقصان ہے؟ نہیں جاوید، میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتی۔ اچھا، ایسا کرو، جاوید سوچتے ہوئے بولا، تم سوال سنتی جاؤ، اور جس سوال کا جواب دینے میں تمہارے نزدیک کوئی نقصان نہ ہو بس اسی سوال کا جواب دیتی رہو۔ رخسانہ خاموش رہی، مگر اس کی خاموشی سے نیم رضامندی کا تاثر مل رہا تھا۔ اگر ہم تجزیہ کریں تو حالات کی یہ تبدیلی چودھری صاحب کی پراسرار آمد اور پھر اسی پراسرار انداز میں روانگی کا نتیجہ معلوم ہوتی ہے۔ جاوید نے کہا، کیا تمہارے ذہن میں کسی بھی موقع پر یہ شبہ پیدا ہوا کہ چودھری صاحب کی شخصیت اصلی نہیں جعلی ہے؟ رخسانہ نے چونک کر
جاوید کی طرف دیکھا، پھر کچھ سوچتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا کوئی امکان نہیں ہے، وہ بولی، وہ شفیق بھائی ہی تھے۔ کیا ان کے بھیجے ہوئے خطوط کوئی اور نہیں لکھ سکتا؟ نہیں، نہ صرف ان کی تحریر بلکہ انداز تحریر بھی صرف شفیق بھائی کا ہی ہو سکتا تھا۔ تم نے انہیں خود بھی دیکھا تھا؟ ہاں۔ ہوٹل کے کمرے میں؟ ہاں۔ اور تمہیں ان کی آواز، شکل و صورت، قد و قامت، چلنے پھرنے، بات کرنے، کسی بھی چیز سے یہ خیال نہیں آیا کہ یہ چودھری صاحب نہیں کوئی اور آدمی ہے؟ نہیں، ان کی آواز بالکل وہی تھی۔ شکل و صورت کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے، کیونکہ گن کا بسٹ لگ جانے کی وجہ سے نصف چہرہ زخمی اور ایک آنکھ ضائع ہو چکی تھی، اس لیے چہرے پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ بہت خوب۔ آواز کی نقل تو کوئی بھی کر سکتا ہے، اور پہچان کے دوسرے یقینی ذریعوں کو پٹیوں سے چھپا لیا گیا۔ جاوید نے کہا، اب آگے چلو۔ اس کا قد و قامت، اس کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ میرے سامنے وہ کرسی پر بیٹھے رہے، اس لیے میں ان کے قد و قامت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ مجھے مشرف بھائی نے بتایا ہے کہ ان سے ملاقات کے دوران میں بھی چودھری صاحب نے کرسی سے اٹھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ وجہ وہی شناخت کو چھپانا اور مشکل بنانا تھا۔ اچھا، اب یہ بتاؤ کہ کیا انہوں نے تم سے یہ کہا تھا کہ تم نوشاد سے شادی کر لو؟ میں سوال کا جواب نہیں دے سکتی۔ مشرف بھائی سے ان کی جو باتیں ہوئیں وہ مجھے معلوم ہیں۔ تم سے کیا باتیں ہوئیں؟ میں یہ بھی نہیں بتا سکتی۔ اچھا، مشرف بھائی سے جو باتیں ہوئیں وہ تو تم بھی جانتی ہو؟ جی ہاں۔ کیا تمہیں حیرت نہیں ہوئی کہ چودھری شفیق جیسا آدمی اتنی آسانی سے ان دونوں کو معاف کر دے؟ یہ عجیب بات ضرور تھی، اور کیا یہ بھی ایک حیرت انگیز بات نہیں تھی کہ وہ دولت پر جان دینے والا چودھری پوری جائیداد بلکہ اس کے تمام منافع کا مطالبہ کرنے کی بجائے جو اس کی جائیداد فروخت کر کے اور اسے کاروبار میں لگا کر حاصل کیا گیا صرف 5 لاکھ کیش پر راضی ہو جائے اور اصرار کرے کہ اسے صرف کیش ہی دیا جائے، چیک نہیں؟ بلا شبہ یہ بات بھی میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اور کیا یہ چودھری صاحب کے مزاج کے مطابق تھا کہ وہ اپنی کوٹھی ہوتے ہوئے ہوٹل میں قیام کریں؟ بظاہر وہ تم سب سے ناراض تھے، تم نے ان کی جائیداد تقسیم کر لی، سرینا نے دوسری شادی کرنے میں کوئی تاخیر نہیں کی، تم نے بھی اپنی پسند سے منگنی کر لی۔ یہ ساری باتیں ان کی مرضی کے خلاف تھیں، پھر بھی وہ آ کر تمہیں کوٹھی سے نکالنے کی بجائے خود بڑی خاموشی سے ہوٹل میں ٹھہر گئے۔ نوشاد کا کہنا تھا کہ اس نے جھگڑے فساد کے اندیشے کی وجہ سے بڑی مشکل سے شفیق بھائی کو اس پر آمادہ کیا تھا۔ اور کیا چودھری صاحب کسی کی بات ماننے والوں میں سے تھے؟ خاص طور سے اس شخص کی بات جس سے انہیں تم سب سے زیادہ شکایت ہو سکتی تھی۔ اب آپ نے اس انداز سے یہ بات سامنے رکھی ہے تو واقعی بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے نا؟ جاوید مسکرانے لگا۔ میرا خیال ہے کہ میں نوشاد علی کے کھیل کو سمجھ چکا ہوں، اس لیے تم ایسا کرو کہ مشرف بھائی سے اسے فون کرواؤ کہ وہ کل دوپہر کا کھانا تم سب کے ساتھ کھائے، کیونکہ تم جلد سے جلد شادی کی تاریخ مقرر کرنا چاہتی ہو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کچھ ہو نہ ہو، مگر اس دوران میں جو کچھ ہوگا شاید وہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو۔ دوسری طرف میں ہوٹل مڈ سٹی سے بھی کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگلے دن دوپہر کے کھانے پر جتنے بھی لوگ موجود تھے، نوشاد ان سب سے زیادہ خوشگوار موڈ میں معلوم ہوتا تھا، اور اس کے لیے تو بات بھی بےحد خوشی کی تھی۔ اسے بالکل امید نہیں تھی کہ خود رخسانہ کی طرف سے شادی کی تاریخ مقرر کیے جانے کی خواہش کا اظہار ہوگا۔ وہ اسے اپنی ایک اور کامیابی خیال کر رہا تھا، اور اس کا یہ یقین اور پختہ ہو چکا تھا کہ شادی کے بعد رخسانہ جاوید کو بالکل بھول جائے گی۔ میں کیا بتاؤں سرینا بہن، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، شادی کی تاریخ تو سنا ہے لڑکی والے ہی دیتے ہیں۔ ہاں، مگر ایک ممکنہ تعین کی حد تک طے تو لڑکے والوں کو ہی کرنا ہوتا ہے، سرینا نے جواب دیا۔ ہماری طرف سے 20 تاریخ کے بعد کی کوئی بھی تاریخ مقرر کی جا سکتی ہے۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، 24 تاریخ کو جمعرات ہے۔ جمعرات مبارک دن ہے، خاص طور سے اس لیے کہ دوسرے دن جمعہ ہوتا ہے۔ سرینا نے مشرف کی طرف دیکھا۔ آپ کا کیا خیال ہے، 24 تاریخ مناسب ہے؟
بہت مناسب ہے۔ اتنی جلدی کوئی شادی حال مل جائے گا؟ نہیں ملے گا تو ہم سامنے پارک میں شامیانے لگوا لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو پھر میری طرف سے 24 تاریخ جمعرات کا دن طے سمجھیے، نوشاد نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک اسی وقت ملازمہ ایک ٹیلی گرام لیے ہوئے آئی۔ مشرف نے کاغذ پر دستخط کر کے تال لے لیا۔ ملازمہ دستخط شدہ کاغذ واپس لے گئی۔ دھاگے تار گھر کے آدمی کو دے دے۔ مشرف نے تار کھول کر پڑھا۔ کس کا ٹیلی گرام ہے؟ سرینا نے پوچھا۔ آرمی ہیڈ کوارٹر سے آیا ہے، مشرف نے سرسری لہجے میں بتایا۔ ان لوگوں کو غالباً اب اطلاع ہوئی ہے، لکھا ہے کہ ہمیں آپ کو مسرت بخش خبر دیتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ میجر شفیق احمد، جنہیں ہم شہید خیال کر رہے تھے، زندہ ہیں۔ انہیں دشمن نے قید کر لیا تھا، مگر وہ 3 سال بعد کسی نہ کسی طرح اس کی قید سے فرار ہو کر بخیریت اپنے ملک میں پہنچ چکے ہیں اور عنقریب ہم لوگوں سے ملنے آئیں گے۔ ذرا مجھے دکھائیے۔ نوشاد کچھ گھبرائے ہوا نظر آ رہا تھا۔ مشرف نے ٹیلی گرام اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ میرا خیال ہے کہ چودھری صاحب ہم لوگوں سے اپنے معاملات طے کرنے کے بعد ہیڈ کوارٹر گئے ہیں اور تبھی پہلی مرتبہ سرکاری طور پر اپنے زندہ ہونے کی اطلاع دی ہوگی، سرینا نے کہا۔ ایسے ہی معلوم ہوتا ہے، مشرف نے نوشاد کی طرف دیکھا۔ مگر آپ کیوں اتنے فکر مند نظر آنے لگے؟ میں فکر مند تو نہیں، البتہ یہ سوچ کر حیران ضرور ہوں کہ چودھری صاحب نے پہلے آرمی کو اطلاع دینے کی بجائے ہمیں کیوں اطلاع کیا؟ نوشاد نے جواب دیا۔ اس میں کیا مصلحت ہو سکتی ہے؟ مشرف نے تعجب سے پوچھا۔ میرا تو خیال ہے مشرف بھائی، ہم سب بال بال بچے ہیں، نوشاد نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ چودھری صاحب پہلے یہاں اس لیے آئے تھے کہ وہ ہم سے اپنا حساب کتاب طے کرنا چاہتے تھے، اور میرا اندازہ ہے کہ اس وقت ان کے ذہن میں کوئی انتہائی اقدام بھی ضرور ہوگا۔ ظاہر ہے کہ صرف اسی صورت میں وہ فوج سے اپنی موجودگی چھپانے کی کوشش کر سکتے تھے، مگر خدا کا شکر ہے کہ ہم نے بر وقت اقدام کر کے حالات کو سنبھال لیا۔ بہرحال اب مجھے اجازت دیں، ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ شاید آپ کا اندازہ درست ہے، مشرف نے سوچتے ہوئے کہا، پھر بولا۔ تو 24 تاریخ طے ہے نا؟ جی ہاں، کیوں نہیں؟ نوشاد نے مسکراتے ہوئے کہا اور رخصت ہو گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد کچھ ضروری کام انجام دیتے ہوئے نوشاد علی جب اپنے گھر پہنچا تو وہاں ایک دوسرا اچھمپا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کیپٹن جاوید اپنی پوری یونیفارم میں 2 ماتحت آفیسروں کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ نوشاد ایک لمحے کے لیے گھبرایا، پھر سنبھل کر آگے بڑھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میں تم سے چند سوالات کرنے آیا ہوں، سرکاری حیثیت سے۔ سرِ دست اس ملاقات کی نوعیت نجی ہے، لیکن تم نے بات کرنے سے انکار کیا تو سرکاری بھی بن سکتی ہے۔ نوشاد نے چند لمحے سوچا اور پھر کہا، اچھی بات ہے، آؤ۔ وہ قدم بڑھاتے ہوئے بولا۔ جاوید نے ماتحت افسروں کو باہری رکنے کا اشارہ کیا اور خود نوشاد کے ساتھ چلتا ہوا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ نوشاد نے خود صوفے پر بیٹھتے ہوئے اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ نوشاد نے پوچھا۔ میں کوٹھی سے تمہاری روانگی کے بعد وہاں پہنچا تو مجھے ٹیلی گرام کے بارے میں معلوم ہوا، جاوید نے جواب دیا۔ میرے خیال میں یہ ایک عجیب بات تھی کہ کوئی آرمی آفیسر اپنے بخیریت ہونے کی اطلاع ہیڈ کوارٹر کو دینے اور ڈیوٹی جوائن کرنے سے پہلے اپنے عزیز و اقارب سے ملنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ میں نے فون پر میجر شفیق احمد سے بات کی، اور تم سمجھ سکتے ہو کہ مجھے کیا معلوم ہوا ہوگا۔ نوشاد نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتا رہا۔ میں نے مڈ سٹی ہوٹل جا کر بھی تحقیقات کی، جاوید نے اپنی بات جاری رکھی، اور مجھے بتایا گیا کہ تم نے میجر شفیق احمد کے نام ایک کمرہ ریزرو کرایا تھا، مگر 3 دن کے اندر جب تک وہ کمرہ زیر استعمال رہا، ہوٹل والوں نے تمہارے علاوہ کسی اور کو آتے جاتے نہیں دیکھا۔ چوتھے دن تم نے ہوٹل کے واجبات ادا کرتے ہوئے بتایا کہ چونکہ میجر صاحب کا پروگرام تبدیل ہو گیا ہے اور اب وہ یہاں نہیں آ رہے ہیں،
اس لیے کمرے کو مزید روکے رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اس کے باوجود مشرف صاحب اور رخسانہ نے کسی نام نہاد میجر شفیق احمد سے اسی کمرے میں ملاقات کی، اور اس سے کیا مطلب نکالا جا سکتا ہے مجھے یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ نوشاد کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ میں تمہاری چالاکی، مکاری اور دھوکے بازی کے باوجود محض ایک شریف خاندان کی رسوائی کے خیال سے تمہارے ساتھ کچھ رعایت کر سکتا ہوں۔ وہ کیا؟ تم نے مشرف سے جو 5 لاکھ روپے وصول کیے ہیں وہ واپس کرو اور 3 دن کے اندر اندر اس شہر سے دفع ہو جاؤ۔ جاوید نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ 3 دن کے بعد اگر تم مجھے کہیں بھی نظر آ گئے تو یاد رکھو یہ آرمی کا معاملہ ہے، موت کی سزا بھی ہو سکتی ہے، اور یہ کہنے کی تو ضرورت ہی نہیں کہ آئندہ تم چودھری خاندان کے کسی فرد سے کوئی رابطہ نہیں رکھو گے۔ نوشاد کے لیے تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور الماری سے وہ بریف کیس نکال کر جاوید کے ہاتھ میں دے دیا جو اسے مشرف نے دیا تھا اور جس میں 5 لاکھ روپے کی رقم موجود تھی۔ وہ شام ان سب کی زندگی کی ایک یادگار شام تھی۔ جاوید نے ابھی تک کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ چنانچہ سپہر کو جب کہ زرینہ، مشرف اور رخسانہ چائے پی رہے تھے، جاوید نے وہ بریف کیس لے جا کر میز پر رکھ دیا تو مشرف صاحب حیرت سے اچھل پڑے۔ یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ انہوں نے تیزی سے پوچھا۔ آپ کے ہوشیار وکیل نوشاد علی سے، یہ انہوں نے آپ کو توفتاً بھیجا ہے۔ مگر یہ تو میرا بریف کیس ہے جس میں 5 لاکھ روپے رکھ کر میں نے چودھری صاحب کو دیے تھے۔ اس میں وہ 5 لاکھ بھی موجود ہیں، لیکن یہ نوشاد کے پاس کیسے پہنچا؟ اس لیے کہ آپ نے نوشاد ہی کو دیا تھا۔ ہرگز نہیں، میں نے چودھری شفیق کو دیا تھا۔ چودھری صاحب کے بھیس میں نوشاد کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مشرف کی حیرت اتنی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا مطلب ہے کہ نوشاد نے شفیق بھائی کا بھیس بدل رکھا تھا؟ رخسانہ نے بڑی بےتابی سے پوچھا۔ جی ہاں۔ او خدایا، میرے مولا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، بے اختیار رخسانہ کی زبان سے نکلا۔ یہ شکر کس بات پر ادا کیا جا رہا ہے؟ جاوید نے تعجب سے پوچھا۔ اب رخسانہ اسے کیا بتاتی کہ اس کے دل پر رکھا ہوا کتنا بھاری بوجھ ہٹ گیا تھا۔ اگر نوشاد نے چودھری صاحب کا بہروپ اختیار کیا تھا تو اس کا یقینی مطلب یہ ہوا کہ وہ زہر دینے والی بات بھی ڈرامہ ہی تھی۔ اس نے شفیق کو زہر دیا تھا۔ اب اگر نوشاد شفیق بنا ہوا تھا اور نوشاد زندہ تھا تو پھر اس نے کسی کا خون نہیں کیا۔ وہ ایک بڑے گناہ سے بال بال بچ گئی تھی، اور یہ بات وہ جاوید یا کسی اور کو کس طرح بتاتی؟ اس لیے کہ پھر اس نے شفیق بھائی کے میک اپ میں مجھ سے جو کچھ کہا تھا۔ رخسانہ بات بناتے ہوئے بولی۔ وہ دراصل اس کی اپنی خواہشات تھیں، ان کا میرے بھائی کی خوشی ناخوشی سے کوئی واسطہ نہیں تھا، اور اس لیے مجھ پر ان کی پابندی کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اپنے بھائی کی مرضی کا اتنا احترام کرتی ہو، جاوید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر بھائی، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے، زرینہ الجھ کر بولی۔ کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ کہ سب کیا معمہ ہے؟ زرینہ باجی، سیدھی سی بات ہے، جاوید نے بتایا۔ نوشاد ہر قیمت پر رخسانہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک دوست اور وکیل کی حیثیت سے چودھری صاحب کے بہت قریب رہا تھا۔ ان کی تحریر، ان کی آواز، لب و لہجہ اور عادات سے واقف تھا۔ جب وصیت ناموں کے سلسلے میں وہ رخسانہ کو بلیک میل کر کے ان سے شادی کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تو اس نے ایک بہت ہی عمدہ پلان بنایا۔ وہ 2-2.5 سال تک چودھری صاحب کی تحریر، ان کی آواز، ان کا لب و لہجہ اختیار کرنے کی مشق کرتا رہا، اور جب اس میں ماہر ہو گیا تو آپ کو وہ خطوط لکھ دیے۔ کیا؟ مشرف چونکے۔ وہ خطوط نوشاد نے لکھے تھے؟ 100%، اور وہ اس کا اعتراف بھی کر چکا ہے، جاوید نے جواب دیا۔ ان خطوط کا وہی اثر ہوا جو اس نے سوچا تھا۔ آپ سب گھبرا گئے، کسی میں چودھری صاحب کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ سب کو ہی یہ بات بڑی غنیمت معلوم ہوئی کہ نوشاد آپ کی طرف سے چودھری صاحب سے بات کریں، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا
وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ اسے زرینہ باجی یا مشرف بھائی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے بڑی آسانی سے 5 لاکھ روپے وصول کر کے طلاق دینے کا ڈرامہ کھیلا گیا۔ اس کا اصل مقصد ایک بار پھر رخسانہ کو اس طرح قابو میں لانا تھا کہ یہ اس سے شادی کیے بغیر نہ رہ سکیں۔ افسوس کہ میں یہ معلوم نہیں کر سکا کہ اس نے رخسانہ پر کیا حربہ استعمال کیا تھا۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے چوتھی شفیق کی حیثیت سے ان پر مجھ سے منگنی توڑنے اور نوشاد سے شادی کرنے کے لیے زور ڈالا، اور یہ اس حد تک مان گئی کہ شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ لیکن پھر اچانک ہیڈ کوارٹر سے ایک ٹیلی گرام نے آ کر نوشاد کے کھیل کا نقشہ ہی بدل دیا۔ وہ جیتی ہوئی بازی ہار گیا۔ اس نے اپنی مقصد براری کے لیے چودھری شفیق احمد کو زندہ کیا تھا اور خود ان کا رول ادا کر رہا تھا، لیکن ہیڈ کوارٹر کے ٹیلی گرام سے ثابت ہوتا تھا کہ وہ سچ مچ زندہ ہیں اور ان قریب آنے والے ہیں۔ تبھی وہ تار کا مضمون معلوم ہوتے ہی بوکھلا گیا تھا۔ زرینہ درمیان میں بولی اور اچانک بات مختصر کر کے بھاگ نکلا۔ جی ہاں، جاوید نے تائید کی۔ وہ سمجھ گیا کہ اب اس کا فریب زیادہ دیر نہیں چل سکتا اور اس نے راہ فرار اختیار کی۔ میں اس کا کھیل جان چکا تھا، اس لیے اس کے فرار ہونے سے پہلے اس کے گھر گیا اور آپ کی رقم واپس لے لی۔ اب آپ لوگ بالکل اطمینان سے رہ سکتے ہیں۔ نوشاد ہمیشہ کے لیے ہم سب کی زندگی سے نکل گیا ہے، لیکن وہ دوسری قیامت تو ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے، مشرف نے کہا۔ نوشاد چودھری صاحب کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، وہ تو بھاگ کھڑا ہوا۔ ہم تو بھاگ بھی نہیں سکتے۔ ہم کس طرح ان کی آمد سے پیدا ہونے والے مسائل سے عہدہ برا ہوں گے؟ آپ کو پریشان ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جاوید کی مسکراہٹ بڑی معنی خیز تھی۔ کیا مطلب؟ رخسانہ چونکی۔ مطلب صاف ظاہر ہے، جاوید نے شوخ لہجے میں جواب دیا۔ اگر نوشاد چودھری صاحب کی جانب سے 2 خطوط بھجوا سکتا ہے تو کیا میں ہیڈ کوارٹر کی طرف سے ایک ٹیلی گرام بھی نہیں کر سکتا تھا؟ کیا؟ تقریباً سب ہم آواز ہو کر بول اٹھے۔ وہ تار تم نے بھیجے تھے؟ جی ہاں چودھری صاحب، خدا ان کی مغفرت فرمائے، سچ مچ محاذ جنگ پر کام آ چکے ہیں، اس کی تصدیق کر لی گئی ہے۔ عجیب و غریب موقع ہے۔ مشرف نے ایک گہری سانس لی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اس پر خدا کا شکر ادا کریں یا افسوس اور رنج کا اظہار کریں۔ آپ کچھ نہ کریں، بس ماضی کو فراموش کر کے مستقبل کو خوش آمدید کہیے۔ خدا جو کچھ کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے، جاوید نے جواب دیا۔ یہ تم اپنے لیے کہہ رہے ہو یا ہمارے لیے؟ زرینہ کو بھی شرارت سوجھی۔ آپ جس کے لیے بھی سمجھیں، جاوید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے میں نوشاد علی کا ممنون ہوں کہ وہ ہماری شادی کی تاریخ طے کر گیا ہے۔ اور جواب میں بلند ہونے والے قہقہے اتنے شوق تھے کہ رخسانہ سے وہاں بیٹھا نہ جا سکا۔ وہ شرما کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔